کالی شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے، سرخ و سفید دائیں بازو پر گھڑی باندھے، وہ اپنے چاکلیٹی براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، اونچی کھڑی ناک، گہری نیلی آنکھیں جن میں صرف سرد تاثر رہتا تھا، اور چہرے پر چھائے سخت تاثرات۔ شاذل خان شکل سے ہی سخت مزاج کا مالک نظر آ رہا تھا۔ شاذل، تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ یہ کیا پاگل پن سوار کر لیا ہے تم نے؟ محب خان نے سخت لہجے میں شاذل سے پوچھا تھا، جو ایک دم اپنا خاندانی بزنس چھوڑ کر ایک نچلے درجے کی یونیورسٹی میں معمولی سی تنخواہ پر بطور پروفیسر کی خدمات سر انجام دینے والا تھا۔ میں آپ کے فیصلوں کا محتاج نہیں ہوں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ سفید رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھیں، پٹھانوں کا گرم خون اس کی رگوں میں جوش مارنے لگا تھا۔ تم یوں معمولی نوکری کر کے ہمیں سب کے سامنے نیچا دکھانا چاہتے ہو؟ محب خان کا بھی خون گرما گیا تھا، تبھی وہ گرجدار لہجے میں چلائے تھے، بالکل یہی میرا پلان ہے۔ آپ کتنی اچھی طرح اپنے بیٹے کے ارادوں سے واقف ہیں، پھر بار بار ایک ہی بات پوچھ کر کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے جبڑے بھینچ کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ محب، جانے دیں شاذل کو۔ شور کی آواز سن کر کچن سے نکلتی گل خان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ شاذل نے ایک سرسری نظر اپنی ماں پر ڈالی تھی۔ محب خان اپنی بیگم کی بات سن کر فوراً ڈھیلے پڑ گئے۔ ان کے لہجے کی شائستگی سے محب خان کا غصہ ہمیشہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا۔ شاذل تیزی سے ایک نظر محب خان پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ خیر سے جانا شاذل۔ اپنے پیچھے سے اپنی ماں کی آواز سن کر بھی اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے نہیں پڑے تھے۔ شاہزیب افرحہ کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا جب نورے خاموشی سے ناشتہ کرنے کے لیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میر شاہ ناشتہ کر کے صبح ہی آفس جا چکے تھے، جبکہ فاطمہ بیگم اپنے کمرے میں بند تھیں، جو ان کے آج کل کا معمول بن گیا تھا۔ نورے، اگر کچھ اسپیشل کھانا ہے تو بتا دو، میں بنا دیتی ہوں۔ افرحہ نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں بھابھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے ہلکی مسکان کے ساتھ افرحہ کو جواب دیا تھا۔ شاہزیب جو گہری نظروں سے نورے کو دیکھ رہا تھا، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ سکون پہنچا تھا۔ آج میری نور کا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، شاہزیب نے نورے کی طرف دیکھتے نرم آواز میں کہا تھا۔ بہن کی ناراضگی اور بے رخی اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ شاہزیب کینیڈا میں موجود یونیورسٹی سے بات کر کے اس کی سٹڈیز یہاں موجود یونیورسٹی میں کنٹینیو کروا چکا تھا، جبکہ وہ خود آج کل بزنس سنبھال رہا تھا۔ شاہزیب چاہتا تھا نورے افرحہ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے تاکہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں، مگر نورے کے کم نمبروں کی وجہ سے اس کا وہاں ایڈمیشن نہیں ہو پایا تھا۔ وہ کچھ پڑھائی میں بھی نالائق تھی، سو اس نے ایک لوکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جی، اس نے دھیمی آواز میں یک لفظی جواب دیا تھا۔ شاہزیب کو نہ جانے کیوں وہ اپنی ایج کے برعکس برسوں کی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ نورے، مجھ سے جو شکوے شکایت ہیں وہ بیٹھ کر ختم کر لو، تمہارا یہ اجنبی انداز مجھے تکلیف دیتا ہے۔ شاہزیب سنجیدگی سے کرسی سے اٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ نورے کی نظریں ٹیبل پر پڑی خالی پلیٹ پر مرکوز تھیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے اٹھتی اپنا بیگ لے کر باہر بھاگ گئی تھی، جہاں ڈرائیور گاڑی تیار لیے اس کو یونیورسٹی لے جانے کے لیے کھڑا تھا۔ شاہزیب اسے ٹائم دے، مجھے لگتا ہے وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو کافی یاد کرتی رہی ہے۔ شاہزیب کا سپاٹ چہرہ دیکھتے افرحہ نے نرمی سے کہا تھا۔ چلو تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں، لیٹ ہو جاؤ گی، شاہزیب نے اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے کہا۔ افرحہ سر ہلاتی تیزی سے اپنا جوس ختم کرتی ہینڈ بیگ لیتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ سردیوں کے دن تھے۔ نورے نے کالے رنگ کا سوٹ، سرخ دوپٹہ اور کالی شال کندھوں پر پھیلائی ہوئی تھی۔ گاڑی کے شیشے سے ٹیک لگائے وہ ہر طرف پھیلی دھند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں تھی جب اچانک گاڑی کو پیچھے سے شدید زور کا دھچکا لگا تھا۔ وہ سیٹ بیلٹ نہ ہونے کی وجہ سے شیشے میں لگتی آگے کی طرف گری تھی۔ اللہ خیر کرے بی بی جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ڈرائیور کی پریشان کن آواز پر وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ جی میں ٹھیک ہوں، کیا ہوا؟ وہ اپنے سر کو ہاتھ لگا کر سنجیدگی سے بولی۔ بی بی جی، وہ میں نے گاڑی کی سپیڈ دھیمی کی تھی، اچانک سے پیچھے سے کسی گاڑی کا تصادم ہوا ہے، ڈرائیور گھبرا کر بولا تھا۔ نورے کے ماتھے پر بل پڑے۔ نکلو باہر۔ نورے جو بات سن رہی تھی اس کی نظر شیشے پر پڑی تھی، جہاں پر ایک آدمی غصے سے بھرا گاڑی کے شیشے پر دستک دے رہا تھا۔ آپ رکے، میں بات کرتی ہوں۔
ड्राइवर को घबराया देखकर वो खुद गाड़ी का दरवाजा खोलती बाहर निकली थी। उसे पता चल गया था गलती उसके ड्राइवर से हुई थी। शाजिल जो अपने ध्यान में गाड़ी चला रहा था, सामने वाली गाड़ी के अचानक गाड़ी की स्पीड धीमी करने पर उसने फौरन ब्रेक पर पांव रखा था, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी में बच गई थी। वो गुस्से से भरा तभी ड्राइवर के सर पर पहुंच गया था। जी क्या बात है? नूरे ने सख्त लहजे में पूछा था। मैं औरतों से बात नहीं करता, ड्राइवर को कहो बाहर निकले। वो मुकाबिल के चेहरे पर सरसरी नजर डालकर सर्द लहजे में बोला था। अच्छा, फिर मुझे भी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। मुकाबिल की ऊंची आवाज सुनकर उसने अपनी गहरी नीली आंखों से उसे घूर कर देखा था। उसने बिना कुछ बोले अपने बास्केट में हाथ डालते गन निकाल ली थी। नूरे उसकी हरकत पर हक्का बक्का रह गई। 2 मिनट में बाहर निकलो वरना शीशा तोड़कर घसीट के बाहर निकालूंगा। वो गुस्से से गुर्राया था। आप पागल हैं? एक छोटी सी बात को बढ़ा रहे हैं। ये गन निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगी। नूरे मामला बिगड़ते देखकर तहम्मुल मजाजी से काम ले रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? निकलो बाहर। शाजिल की गुस्सीली आवाज से ड्राइवर मरता क्या न करता बाहर निकल आया था। शाजिल ने उसे गिरेबान से पकड़ते अपने सामने किया था। उम्र का लिहाज करके छोड़ रहा हूं और मर्द बनकर खुद बाहर निकला करो। वो ड्राइवर को झंझोड़ता गुस्से में बोलता, उसे गाड़ी की तरफ धक्का देता, बिना नूरे पर नजर डाले गन बास्केट में रखते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। नूरे उसकी बात सुनकर एक पल को हैरान रह गई थी। उसे लगा था वो ड्राइवर को मार देगा। नूरे की खामोश नजरों ने उसकी गाड़ी तक पीछा किया था। आप गाड़ी ध्यान से चलाया करें, आपकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। नूरे ड्राइवर को सख्ती से बोलती गाड़ी में बैठ गई थी। ड्राइवर भी माफी मांगता वापस ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। रोहान, तुम्हारे लिए एक जॉब है। रोहान जो जिम में मौजूद था वो फोन कान से लगाता एकदम सीधा हुआ था। जब से वो बरीरा की हिफाजत करने में नाकाम ठहरा था तब से वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। उसने 2 दिन पहले ही एक बॉडीगार्ड की कंपनी में अप्लाई किया था और आज उसे कॉल भी आ गई थी। कैसी जॉब? उसने अपने पसीने से भीगे बालों में उंगलियां फेरी थी। एक लड़की है, उसके लिए फुल सिक्योरिटी चाहिए 24/7। उसकी हिफाजत के लिए 4 बॉडीगार्ड्स हायर किए गए हैं जिनमें से एक तुम हो। जॉब सिंपल है, तुम्हें हर हाल में लड़की की हिफाजत करनी है, किसी को भी उसके पास नहीं आने देना। उसे लोगों से घबराहट होती है, इसीलिए तुम लोग सिर्फ दूर से ही उसका ख्याल रखोगे। उसके करीब जाना या छूने से उसका पैनिक अटैक ट्रिगर हो जाता है, इसलिए तुम लोग दूर रहकर उसकी हिफाजत करोगे। जॉब की डिस्क्रिप्शन सुनकर उसने एक सर्द आह खारिज की थी। ओके, कब से ज्वाइनिंग करनी है? रोहान ने तौलिए से अपने चेहरे पर मौजूद पसीना साफ किया था। कल सुबह से। एड्रेस तुम्हें रात ईमेल कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक नॉन कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अपने बॉस की बात सुनते वो हैरान हुआ था। यकीनन कोई अमीर तरीन शख्स ही उसे हायर कर रहा था जो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा रहा था। ओके, मैं शाम को कंपनी आ जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस देखकर मैं साइन कर दूंगा। रोहान ने तौलिया जमीन पर फेंकते जवाब दिया, जिस पर मुकाबिल ने हंकारा भरते फोन बंद कर दिया था। वो टर्म्स एंड कंडीशंस देखकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। अपना यूनिफॉर्म वो ड्राई क्लीन करवा कर अपने सारे सामान को भी पैक कर चुका था। वो जिस जगह जा रहा था उस जगह का किसी को बताना भी मना था। तभी वो बिना किसी को इत्तला दिए अपना पुराना फोन बंद करता नया फोन ऑन कर चुका था। अपनी मंजिल पर पहुंचकर वो अपने साथियों से मिल चुका था। वो हेड ऑफ गार्ड्स था, तभी सबको पीछे करता सारा मामला खुद जान रहा था। हेड ऑफ मेड्स ने उसे सब कुछ समझा दिया था और जिस लड़की की हिफाजत करनी थी उसका सारे दिन का शेड्यूल भी उसे दे चुके थे। रोहान सब गार्ड्स की पोजीशन सेट करवाकर खुद भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। 11 बजते ही ऊपर मंजिल पर मौजूद दरवाज़ा खोला था। रोहान को पता चल गया वो लड़की नीचे आ रही है जिसकी हिफाजत उन्होंने करनी थी। रोहान को उस हस्ती को देखने का तजस्सुस था जिसे इतनी सिक्योरिटी दी जा रही थी। घर के अंदर सिर्फ वही एक गार्ड मौजूद था, बाकी सब घर के बाहर थे। हल्के नीले रंग का लंबा गाउन पहने गले में रुमाल लपेटे वो छोटे छोटे कदम लेती सीढ़ियों से उतर रही थी। रोहान की नजरें उसके सफ़ेद पाँव से होती उसके नाजुक सरापे से गुजरती उसके चेहरे पर अटक गई थी। उसको अपनी धड़कन एक पल को साकित होती महसूस हुई थी। वो उसके गुड़िया जैसे सफ़ेद मोमी चेहरे और खूबसूरत तराशे गए नैन नकूश में बुरी तरह उलझ कर रह गया था। मुकाबिल की गहरी ग्रे आंखें उठी थीं और रोहान की दिल की धड़कनें बढ़ा गई थी। मुझे पसंद नहीं कोई मेरी तरफ देखे। दानीन की
کانپتی مگر سخت آواز روحان کے کانوں میں پڑی تھی۔ روحان نے نوٹ کیا تھا اس کے ہاتھ اس دوران بری طرح کانپ رہے تھے، جسے اس نے اپنے بازو باندھ کر چھپا لیا تھا۔ ملی، کیا تم انہیں انسٹرکشنز نہیں دی تھی؟ دانین کی کانپتی مگر سخت آواز روحان کے کانوں میں پڑی تھی۔ روحان نے نوٹ کیا تھا اس کے ہاتھ اس دوران بری طرح کانپ رہے تھے، جسے اس نے اپنے بازو باندھ کر چھپا لیا تھا۔ ملی، کیا تم نے انہیں انسٹرکشنز نہیں دی تھی؟ وہ ایک لمحہ جہاں کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی، اگلے ہی لمحے سخت پتھر کی مورت لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری میم، میں انہیں دوبارہ اچھے سے وارن کر دوں گی۔ میڈ جواب دیتی روحان کی طرف مڑ گئی تھی۔ ڈونٹ لک ایٹ ہر اگین، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ملی نے سخت آواز میں کہا تھا۔ روحان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ یس، روحان نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ گڈ، ناؤ ڈو یور جاب۔ ملی بولتے ہوئے تیزی سے دانین کے پاس چلی گئی تھی۔ روحان سرد آہ خارج کرتا اپنی جگہ پر سٹل ہو گیا تھا۔ نورے بنا کسی سے بات کیے کلاس میں داخل ہوتی آخر پر جا کر بیٹھ گئی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، لیکن اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لیکچر کا ٹائم سٹارٹ ہوتے ہی لڑکے اور لڑکیوں کا ایک بڑا ہجوم کلاس میں داخل ہو گیا تھا۔ کچھ لڑکوں کی نظریں خود پر محسوس کرتے اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ وہ اپنی پرسنالٹی سے ہی امیر لگ رہی تھی۔ میرا نام شازل خان ہے، یو کین کال می پروفیسر خان۔ اس کے علاوہ مجھے دوسرے نام بالکل نہیں پسند۔ مجھے کلاس میں کوئی بھی مذاق یا بدتمیزی پسند نہیں۔ جو ایسا کرے گا وہ بعد میں یہ کلاس نہیں لے پائے گا۔ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے انٹروڈکشن سے۔ شازل نے بازو کے کف فولڈ کرتے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تھا، ساتھ ہی اسے پروجیکٹر سے اٹیچ کیا تھا۔ کلاس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہونے لگی تھی۔ گنڈا، اسے دیکھتے ہی نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بس ایک ہی لفظ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس کی بے ساختہ نظر شازل کے واسکٹ کی جانب گئی تھی، جہاں سے اس نے گن نکالی تھی۔ اس کے دھیمی آواز میں بڑبڑانے پر اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ واٹ؟ نورے نے سنجیدگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ یو اسٹینڈ اپ۔ شازل نے نورے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ساتھ والی لڑکی سے باتیں کر رہی ہے۔ نورے کے کھڑے ہونے پر وہ اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ نورے کو اچانک سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا شازل اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تبھی وہ لب بھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ یس، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو سلائیڈ میں لکھا ہے وہ پڑھ کر بتائیں۔ شازل کی بات سن کر اس نے مٹھیاں زور سے بھینچ لی تھیں۔ اسے پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی۔ نورے نے اپنے لب تر کرتے سلائیڈ کی طرف دیکھا تھا۔ اسے سارے الفاظ گڈ مڈ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم پڑنے لگی تھی۔ ایٹ، اس کی زبان نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی کانفیڈنٹ لڑکی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد سے لڑکیوں کی ہلکی ہلکی ہنسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اگر زبان چلانے کی بجائے میرے پڑھانے پر فوکس کرتی تو آپ کو یہ مشکل نہ ہوتی۔ ناؤ سٹ ڈاؤن اینڈ شٹ یور ماؤتھ۔ شازل کی بات سے وہ سلگ اٹھی تھی۔ اسے کہاں برداشت تھا اپنی بے عزتی ہونا؟ تبھی پیٹ پٹکتی اپنی کتابیں لے کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ شازل نے اس کے یوں جانے پر لب بھینچتے اپنا سر جھٹکا تھا۔ ساتھ ہی وہ اگین پڑھانا شروع کر چکا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ آیا بڑا پروفیسر، بھاڑ میں جائے۔ وہ خود کو کام کرنے کے لیے گراؤنڈ میں ایک سائڈ پر بنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ گنڈا کہیں کا، میں بھی اس انسلٹ کا بدلہ لے کے رہوں گی۔ وہ منہ بگاڑ کر بولتی اپنے سیل کو ایئر پوڈز سے اٹیچ کر کے گانے سننے لگ پڑی تھی۔ شاہزیب، ذرا نرمی سے سہلائیں۔ ہاں بالکل اسی طرح۔ افرحہ بیڈ پر شاہزیب کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ شاہزیب اس کے بالوں میں تیل لگا کر سہلا رہا تھا۔ یہ بھی افرحہ کی فرمائش پر وہ راضی ہوا تھا، ورنہ آئل کی چپچپاہٹ سے اسے شدید الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ دوبارہ میں یہ گندا کام بالکل نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے بولتا نرمی سے افرحہ کے بال سہلا رہا تھا۔ میں سارا دن آپ کے کام کرتی ہوں اور آپ میرے لیے ایک کام نہیں کر سکتے، وہ خفکی سے بولی تھی۔ شاہزیب نے اس کے ڈرامے پر مسکراہٹ دباتے سر جھٹکا تھا۔ سارا دن تو میں آفس میں اور تم یونیورسٹی میں رہتی ہو، ایسے کون سے کام ہیں جو میرے تم سارا دن کرتی ہو؟ شاہزیب نے بھویں اچکاتے پوچھا۔ خود کو آپ کے لیے سنبھال کر رکھتی ہوں، اس سے بڑا اور کون سا کام ہے؟ افرحہ جھٹ سے بولی تھی۔
शाहजेब ने उसे खींच कर अपने सीने से लगाते उसके गाल को दांतों में लेकर काटा था। शाहजेब, आपकी शर्ट पर ऑयल लग जाएगा। आह! वो उसके अचानक खींचने पर अभी संभली भी ना थी कि उसके यूं गाल पर काटने पर वो बिलबिला कर रह गई थी। क्या मुझे कच्चा खाने का इरादा है? उसने खुफकी से अपने गाल पर हाथ रखते शाहजेब की तरफ मुड़ते कहा था, जिसने नरमी से उसकी नाक को अपनी नाक से मिलाते हौले से उसे खुद के बेहद करीब किया था। अफरहा ने उसके लम्स को महसूस करते आंखें मीच ली थी। दिल करता है तुम्हें कच्चा चबा कर खा जाऊं। वो उसकी नाक को भी दांतों में लेकर हल्का सा काट कर बोला था। अफरहा अपनी नाक को पकड़ती मुंह फुलाकर उससे दूर हुई थी। मैं नहीं बोलती आपसे। वो मुंह फुलाकर बोलती शाहजेब को बेहद क्यूट लगी थी। चुप करके वापस आ जाओ वरना तुम्हें मेरा पता है ना। शाहजेब ने उसे दूर खिसकते देखकर संजीदगी से कहा था। वो फौरन उसकी बात पर खिसक कर उसके करीब आती उसकी शर्ट पर अपना तेल वाला सर रख चुकी थी। आप बहुत बुरे हैं, वो मुंह बनाकर बोली थी। बिल्कुल, तुम्हारे अलावा सबके लिए। शाहजेब ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को नरमी से सहलाया था, जिस पर वो सुकून महसूस करती हल्की मुस्कान के साथ आंखें मीच गई। यूनिवर्सिटी से घर वापस आते ही उसे वहशत सी महसूस हुई थी। ये घर उसे काट खाने को दौड़ता था। अगर शाहजेब और अफरहा इस घर में ना आते तो यकीनन अब तक उसने कोई बड़ा कदम उठा चुके होना था। नूरे, लंच रेडी है, लंच करके अपने कमरे में जाना। फातिमा बेगम की आवाज़ सुनकर उसने सख्ती से लब भींच लिए थे। मुझे भूख नहीं लगी। वो बोलती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी जब फातिमा बेगम उसके करीब आई थी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा लंच करके ऊपर जाना। तुम दोनों बहन भाई मेरी ज़िंदगी का अजाब हो। फातिमा बेगम की बात पर वो हैरान न हुई थी। ये बातें तो वो बचपन से सुनती आई थी। उनकी बातों का जहर जो वो सबको छुपा कर उसके मासूम दिमाग में भरती थी, अब वो उसकी रगों में सरायत कर गया था। फातिमा बेगम ने ज़ोर से उसका बाजू दबोच कर उसका रुख अपनी तरफ किया था। नूरे ने सपाट नज़रों से उन्हें देखा, जिनकी उंगलियां उसे अपने अंदर धंसती हुई महसूस हो रही थी। नूरे ने झटके से उनसे अपना बाजू आज़ाद करवाया था। मेरा भाई वापस आ गया है। अगर उसे पता चल गया ना आप मेरे साथ कैसा सलूक करती हैं, वो आपकी इस हवस ज़दा बहन से भी बुरा हशर करेगा। नूरे के लहजे की सख्ती और गुस्से ने फातिमा बेगम को बुरी तरह हैरान कर दिया था। वो उसकी बात पर सदमे में ही चली गई थी। चटाक! फातिमा बेगम का हाथ बेसाख्ता उठा था और नूरे के चेहरे पर छाप छोड़ गया था। नूरे मुंह पे हाथ रखती साकित खड़ी थी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई नूरे पे हाथ उठाने की? अपने पीछे से शाहजेब की आवाज़ सुनकर फातिमा बेगम सटपटा गई थी। ये कौन सा पहली बार हुआ है जो इनसे पूछ रहे हैं? फातिमा बेगम की नज़रों से नज़रें मिलाती वो तल्खी से बोलती सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई थी। आपके शौहर से तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन दोबारा मेरी बहन पर आपने हाथ उठाने का सोचा भी तो मैं कोई लिहाज नहीं रखूँगा। अपने हाथों और ज़बान पर काबू रखना सीखें, वरना इन चीज़ों को नाकारा बनाना मेरा पसंदीदा मशगला है। वो अपने गुस्से को बमुश्किल कंट्रोल कर रहा था। दिल तो कर रहा था मुकाबिल औरत का गला दबा दे, जो ना जाने कितने अरसे से उसकी बहन पर हाथ उठाती रही थी। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, वो चीख कर बोली थी। अपनी आवाज़ नीची रखें। मेरे घर में खड़े होकर मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त मैंने अपनी बीवी को भी नहीं दी। आप तो फिर उसके मुकाबले में मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। शाहजेब की सर्द आवाज़ पर वो मामला बिगड़ते देखकर गुस्से में भरी कमरे में चली गई थी। शाहजेब नूरे से बात करना चाहता था, मगर अफरहा को यूनिवर्सिटी से पिक करने का टाइम हो गया था, इसलिए उसे मजबूरन घर से जाना पड़ा था। वो अफरहा को लेने के लिए पार्किंग लॉट में कब से वेट कर रहा था, मगर वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद उसे मैसेज मिला था, वो अपने सर से अपना फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही है। शाहजेब गाड़ी से निकलता उसे मैसेज करके पूछ चुका था वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। मतलूबा रूम में पहुंचकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर अफरहा उसकी जानिब मुड़ती हल्का सा मुस्कुराई थी। बस 5 मिनट वेट कर लें, अफरहा ने शाहजेब को कहा था, जिस पर वो सर हिलाता रहमान को घूरने लगा था, जो मुसलसल अफरहा को घूर रहा था। उसने एक बार गला खंखारते उसे वार्न करना चाहा था, जिसे वो घूर रहा है वो उसकी बीवी है, मगर उसकी नज़रों का मतलब वो अच्छे से समझ रहा था। आखिर खुद भी तो मर्द था, और मर्द की फितरत से उससे ज़्यादा कौन वाकिफ़ हो सकता था। अपने गुस्से पर काबू ना रख पाने पर वो लंबे लंबे डग भरता उसके सर पर जा पहुंचा। तुम्हें मैंने वार्न किया था मेरी बीवी से दूर रहो। शाहजेब ने रहमान
کو مکہ مارتے ہوئے کہا تھا، جو بظاہر تو افرحہ سے بات کر رہا تھا مگر اسے گہری نظروں سے بھی دیکھ رہا تھا، جو افرحہ کو بھی محسوس ہو رہا تھا مگر وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ شاہ زیب چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ افرحہ نے آنکھیں پھیلاتے شاہ زیب کو تھامنا چاہا تھا جو پھپھرے شیر کی مانند رحمان پر جھپٹا ہوا تھا۔ آج میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا جس سے تمہیں یہ بار بار گھور رہا تھا، وہ گھراتے ہوئے بولا۔ رحمان اس سے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جب شاہ زیب نے ایک مکہ اور اس کو مارا تھا۔ چھوڑو مجھے! رحمان نے بھی شاہ زیب کو مکہ مارنا چاہا تھا جو اچانک افرحہ کے آگے آنے سے پوری شدت سے اس کی کمر میں بج گیا تھا، اور بس یہاں ہی شاہ زیب کا تھوڑا بہت کنٹرول بھی ختم ہو گیا تھا۔ آہ! افرحہ کے منہ سے ایک درد بری سسکی نکلی تھی۔ شاہ زیب نے اسے پیچھے ہٹاتے رحمان کے مکے مارنے شروع کر دیے۔ افرحہ نے اسے کئی بار روکنے کی کوشش کی تھی مگر شاہ زیب کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ وہ تو کبھی خود بھی اسے تکلیف نہ دیتا تھا، تو اسے کہاں منظور تھا کہ کوئی اس کی بیوی کو مارے؟ شور سنتے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے اسٹوڈنٹس نے شاہ زیب کو رحمان سے دور کیا تھا، جس کی حالت ابتر تھی۔ شاہ زیب کے خود بھی ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ سب سے خود کو چھڑواتا افرحہ کو نرمی سے تھام کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی ہے۔ شاہ زیب نے پارکنگ لاٹ میں رکتے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ زیب، پلیز چلیں یہاں سے۔ وہ شاہ زیب کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتی اس کے گرم خون کو پل میں ٹھنڈا کر گئی تھی۔ شاہ زیب نے گاڑی کھولتے اسے اندر بٹھاتے، اس پر جھکتے، اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے اس کے گال پر شدت سے بوسہ لیا تھا۔ افرحہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو اب بالکل ایسا ہو گیا تھا جیسے کچھ منٹ پہلے وہ ایک شخص کا حشر بگاڑ کر نہ آیا ہو۔ نورے نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا جہاں اس کے گال پر ہلکی ہلکی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس نے فاؤنڈیشن نکالتے اچھے سے اپنے چہرے کو میک اپ سے کور کر لیا تھا۔ آج اس کا صبح صبح ہی موڈ خراب تھا۔ ساری رات وہ ویسے بھی سو نہیں پائی تھی اور اب نیند سے آنکھیں سرخ اور سر بھاری تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ شاہ زیب نے اسے کافی آوازیں دی تھی مگر وہ رکی نہیں تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ سب سے پہلے چائے پینے کیفے میں چلی آئی۔ صبح کا وقت تھا تو کیفے بھی خالی پڑا تھا، بس ایک دو ٹیبلز پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے لیتی وہ واپس مڑتی گراؤنڈ کی بیک سائڈ پر موجود خالی جگہ پر چلی گئی۔ یہاں کافی درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ چائے سے محظوظ ہونے لگی تھی۔ یہ چیئر پرسن کب واپس آئے گا؟ مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ درختوں کے پیچھے سے نورے کو کسی کی بھاری آواز سنائی دی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ ہاں، وہ شاذل خان یہاں پہنچ چکا ہے۔ شاذل کا نام سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر مجھ سے پہلے شاذل کے ہاتھ چیئر پرسن لگ گیا تو ہم بہت بری طرح پھنسیں گے۔ مقابل کی آواز میں ڈر تھا۔ نورے نے بالکل خاموشی سے درخت کے پیچھے سے سر نکال کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ اسے یونیورسٹی کا نہیں لگ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، اس شاذل خان کو ہم اسی کے کھیل میں گھما دیں گے۔ ہاں، اب میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ بھگوڑا کب تک آئے گا تاکہ اس کا کام تمام کر سکیں۔ وہ بات ختم کرتا کال کاٹ گیا تھا۔ نورے نے اپنا سانس روک لیا تھا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد تیزی سے وہ اپنی چیزیں اٹھاتی کلاس میں بڑھ گئی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کون کیا کرنے والا ہے اور کیا کرے گا۔ شاذل کی کلاس کے بارے میں سوچتے ہی اس کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، لاسٹ پر بیٹھتے اس نے اوپر کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ شاذل معمول کے مطابق چہرے پر سخت تاثرات لیے کلاس میں داخل ہوا تھا۔ اس کی موجودگی سے ساری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ نورے کی بے عزتی کے بعد کوئی بھی شاذل سے بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ شاذل نے ساری کلاس پر ایک سرسری نظر ڈالی تھی۔ اس کی نظریں بے ساختہ اسکن سوٹ پہنے نورے پر گئی تھی، جسے وہ فوراً اپنی نظریں ہٹا گیا تھا۔ سارا لیکچر سکون سے گزر گیا تھا، جس پر بچے سکون کا سانس لیتے لیکچر فری ہوتے ہی نکل گئے۔ تم رک جاؤ، مجھے تم سے کل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس نے نورے کو روک لیا تھا۔ نورے ضبط کرتی رک گئی، ورنہ کلاس سے جان خلاصی کے بعد وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ براؤن شلوار قمیض کے ساتھ واسکٹ پہنے، اپنے کرتے کے کف فولڈ کیے، شاذل خان اپنی خوبصورتی کے ساتھ انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات دیکھ کر نور ایک پل کو گھبرا گئی تھی۔ جی پروفیسر، اس نے لب بھینچ کر ابرو اچکاتے پوچھا تھا۔ تم جو کل کلاس کے دوران باہر چلی گئی تھی، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں۔ آئندہ خیال رکھنا، ورنہ سب کے سامنے بول کر عزت کرنا مجھے پسند نہیں۔ اس کی بات پر نورے نے
زور سے مٹھیاں بھیجتی تھیں۔ شازل کی نظر بے ساختہ اس کے گال کی طرف اٹھی تھی۔ اس کی تیز نظروں سے نورے کے گال پر پڑا نشان فاؤنڈیشن کی وجہ سے بھی چھپ نہیں سکا تھا۔ اوکے پروفیسر، اگر آپ کی اجازت ہو تو جاؤں؟ اس نے دانت کچکچا کر پوچھا تھا۔ شازل نے اس کے لہجے کو اگنور کرتے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ نورے ضبط کرتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ملی، مجھے سوپ بنا دو۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس نے بھوک کے احساس سے ملی کو آواز دی تھی۔ اوکے میم، ملی نے جواب دیا۔ روحان نے اس کی نرم آواز سن کر ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا۔ دانین نے بھی عین اسی وقت اس کی طرف دیکھا۔ روحان اس کی گرے آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ دانین کے گھبرا کر نظریں پھیر لینے پر اس نے بھی اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی تھی، مگر ساری توجہ اس موم کی گڑیا کی طرف ہی تھی جو انگلیوں پر کچھ گن کر سانس لے رہی تھی۔ اپنا سانس نارمل کرتی وہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ روحان کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا روحان کو یہاں ڈیوٹی دیتے ہوئے، اور اس دوران اس نے ہر فرصت بھرے لمحے میں صرف اور صرف ایک ہستی کے بارے میں سوچا تھا، اور وہ تھی دانین۔ دانین ناشتہ کرتی کا نکھیوں سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 1 مہینے سے اس کے ساتھ تھا۔ شروع میں جب بھی روحان کی نظریں خود پر محسوس کرتی تو اس کا دل کرتا خود کو نوچ لے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا تھا وہ اس کو گندی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ کئی بار اس کی نظریں روحان کی نظروں سے ملی تھیں جن میں عزت و احترام کے علاوہ اسے کوئی گندگی یا غلاظت نظر نہیں آئی تھی۔ اپنا ناشتہ کرتی وہ اٹھ کر بالکل روحان کے سامنے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ روحان اپنے سینے پر بازو باندھے بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ساکت کھڑا تھا۔ وہ دانین کی نظریں خود پر محسوس کرتا بھی خاموش کھڑا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا نظر اٹھا کر اس گڑیا کو دیکھ لے، لیکن اپنے دل کو سمجھاتے وہ نظریں سیدھی کر گیا تھا۔ میری طرف دیکھو، دانین کانپتی مگر مضبوط آواز میں بولی تھی۔ اور ایسا ہو سکتا تھا دانین روحان کو کچھ کہتی اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے نہ کر گزرتا۔ اس نے آنکھیں دانین کی طرف کی تھیں۔ روحان کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کا تنفس بگڑا تھا۔ وہ اپنی نظریں روحان سے ہٹاتی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ روحان نے اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچایا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے دانین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے زور سے اپنے ناخن روحان کے ہاتھ پر مارے تھے۔ روحان نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا لیا تھا۔ دانین اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی سیڑھیاں پھلانگتی تیزی سے اوپر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شام تک وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ تب تک روحان پریشان رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ملی تھی جسے سوچ کر اس نے خود کو قابو کیا تھا۔ دانین کے تیز ناخن اس کے ہاتھ کی جلد کو پھاڑ گئے تھے۔ اسے ہلکی سی جلن ہوئی تھی جسے وہ اگنور کر گیا تھا۔ تمہیں فرصت مل گئی آج مجھ سے ملنے کی؟ حیدر سلطان نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہ کافی دنوں بعد آج اس سے ملنے آیا تھا۔ شازل خان اس کا بچپن کا دوست تھا۔ مجھے تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سننی۔ تمہیں جن گنز کا کہا تھا وہ کب تک آئیں گی؟ شازل نے سگریٹ کی ڈبی اس کے ٹیبل سے اٹھاتے اپنے پاس موجود لائٹر سے سلگائی تھی۔ کچھ ٹائم لگے گا، تم اتنے بے صبرے کیوں ہو؟ ان گنز کا آخر تم نے کرنا کیا ہے؟ حیدر سلطان نے تجسس سے پوچھا۔ اپنے کام سے کام رکھو حیدر، مجھے اپنے کلائنٹ کی طرح ڈیل کرو۔ دوست ہم اس آفس کی 4 دیواری کے باہر ہیں۔ شازل کا سرد لہجہ سن کر حیدر نے ہاتھ اوپر اٹھائے تھے۔ مسٹر شازل خان، آپ کے باپ کا صبح مجھے فون آیا تھا اور آپ کے نئے کارنامے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مہربانی کر کے میرے سامنے موجود کرسی پر براجمان ہو جائیں۔ وہ اپنی ٹائی ٹھیک کرتا پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ شازل نے اپنا سر جھٹکا۔ ابھی مجھے ضروری کام ہے، بعد میں ملتے ہیں۔ میری گنز کو جلدی ڈیلیور کرواؤ۔ شازل اپنے موبائل پر میسج دیکھتا تیزی سے نکل گیا تھا۔ سلطان کی متجسس نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے شازل خان؟ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ معمہ بھی وہ جلدی حل کرنے کے بارے میں سوچتا اپنے کاموں میں جت گیا تھا۔ حیدر سلطان اللیگل گنز خریدتا اور بیچتا رہتا تھا، تبھی شازل نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اسی وجہ سے وہ اس پر اعتبار کرتا تھا۔ نورے کو زبردستی افرحہ اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی تھی، ورنہ سر درد کی وجہ سے وہ بس سونا چاہتی تھی، مگر افرحہ کے پیار سے بولنے پر وہ اس کے ساتھ آ گئی۔ شاہزیب ضروری میٹنگ کی وجہ سے آفس تھا، اس لیے وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔
अफरहा ने उसे शॉपिंग करते हुए बुरी तरह घुमा दिया, कभी इधर तो कभी उधर। उसका सर चकराने लगा था। वो अफरहा से एक्सक्यूज करती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, जब अंदर से आती आवाज़ों ने उसके कदम साकित कर दिए। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला था। जल्दी से मुझे उस शख्स का नाम बता दो, मुझ में सब्र बिल्कुल नहीं है। तुम्हें 1 मिनट में ऊपर की सैर करवा दूंगा। शाजिल की गुस्से से भरी सर्द आवाज़ सुनकर नूरे की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी। शायद वो गुस्से में दरवाज़ा खोलने की आवाज़ भी नहीं सुन पाया था। हाँ, जो मर्जी कर लो, वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। तुम जैसे हजारों कुत्ते उसके पीछे हैं, मगर वो शेर है और शेर का शिकार कुत्ते नहीं कर सकते। उस आदमी की बातों ने उसके खून को गरमा दिया था। गुस्से से उसकी रगें फूल गई थी। अपनी वास्किट से गन निकालते उसने मुकाबिल के जख्मी चेहरे को दबोच कर उसके मुंह के अंदर गन घुसा दी थी। पागल, संकी इंसान, सिंकी होता है कि संकी, खैर जो भी है, संकी होता है गैस। संकी इंसान हर बात पर गन निकाल लेता है, गुंडा कहीं का। नूरे मन में बुड़बुड़ाई थी। वो पहला ऐसा गैर मर्द था जिसे देखकर नूरे को अपने जिस्म पर सुइयां रेंगती हुई महसूस न हुई थी। वो शेर नहीं, गीदड़ है, और उसका पालतू कुत्ता तू है। मैं शेर हूं और उसका शिकार तुम्हारे बिना भी कर सकता हूं। एक जोरदार मुक्का उसके पेट में मारते शाजिल ने गुस्से से गुर्रा कर कहा, आ। नूरे ने शाजिल की हरकत को देखते बेसाख्ता चीख मारी थी। शाजिल की सुर्ख आंखें बेइख्तियार नूरे की जानिब उठ गईं। नूरे की आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़ते उसने जोर से गन उस जख्मी आदमी को मारकर उसे बेहोश कर दिया था। नूरे तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई। शाजिल की सर्द आंखों ने जैसे उसे साकित कर दिया था। शाजिल ने अपना फ़ोन निकालते बिना नूरे से नज़रें हटाए किसी को कॉल मिलाई थी। इस आदमी को यहाँ से लेकर जाओ, वो सर्द लहजे में बोला था। नज़रें अभी भी नूरे पर थीं, जो शाजिल को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखकर पीछे कदम उठाने लगी थी। नूरे की नज़र बेसाख्ता शाजिल के हाथ में पकड़ी गन की तरफ गई थी। उसके सफ़ेद हाथों पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। नूरे का सांस खुश्क हुआ था। शाजिल के करीब आने पर एक कांपती सांस उसके मुंह से निकली थी। वो पीछे हटती दीवार से जा लगी। शाजिल ने अपना हाथ नूरे के बाएं जानिब दीवार पर टिकाते गन उसके चेहरे के आगे की थी। पीछे हटें, वो गन देखकर आंखें जोर से मीच कर बोली थी। शाजिल ने गन से उसके दुपट्टे से निकलकर चेहरे पर लहराती आवारा लटों को दूर किया था। वो कांपती हुई उसके सामने मासूम चिड़िया लग रही थी। मैं जहां जाता हूं वहां हर जगह तुम्हारा मौजूद होना जरूरी है। उसने गन की नाल उसकी थोड़ी के नीचे रखते उसका चेहरा उठाया था। नूरे ने धीरे से नजरें उठाते उसकी सर्द आंखों में देखा, जिसमें इंतहा की कशिश थी। वो चाहकर भी उसकी नज़रों का सामना नहीं कर सकी। तभी फौरन अपनी नज़रों का जाविया फेर गई थी। और आपका पागलों की तरह हर जगह गन निकालकर लोगों को मारना मुझे आपका पसंदीदा मशगला लगता है। वो अपने लबों को काटती उखड़े लहजे में बोली थी। शाजिल जो उसे सुकून से समझाना चाहता था, उसके लहजे ने उसको गुस्सा दिला दिया था। और गुस्सा तो हमेशा ही उसकी नाक पर बैठा होता था। शट अप, ये गन देख रही हो? अभी के अभी इसकी सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार भी दूं तो किसी को खबर नहीं होगी। पता है क्यों? उसने गन की नाल उसके गाल में हल्के से धंसाते सर्द लहजे में पूछा। नूरे का दिल एकदम रुक कर फिर धड़का था, क्योंकि शाजिल खान जो काम करता है उसकी खबर किसी जी रूह को भी नहीं होती। लोग मुझे क्लीनर कहते हैं क्योंकि मैं हर काम बहुत सफाई से करता हूँ। वो उस पर झुका गुस्से से फूली रगों के साथ बोला था। उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती नूरे थोड़ा सा झुक गई थी। ओह, मुझे नहीं पता था आप चपड़ासी हैं। वो उसकी क्लीनर वाली बात पर अपना डर छुपाती तंजिया बोली थी। शाजिल ने छोटी आंखें करके गुस्से से उसे घूरा था, जो उससे डरने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर घूर रही थी। और नूरे पहली लड़की थी जिसने शाजिल के गुस्से का सामना तहम्मुल मजाजी से किया था। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। और खबरदार किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं दुनिया से ऐसे गायब कराऊंगा, तुम्हारा नामो निशान भी किसी को नहीं मिलेगा। वो अपना फोन वाइब्रेट होता महसूस करके जिस कदर सख्त लहजे में बोला था, नूरे को न जाने क्यों फिर भी उससे डर नहीं लगा था। और शाजिल खान वो पहला गैर मर्द था जिसके सामने नूरे तन कर खड़ी हुई थी। न जाने ऐसी क्या बात थी जो वो उससे डरने के बावजूद भी उसे जवाब देने से खुद को रोक ना पाती थी। शाजिल खान पीछे हटता उससे दूर होता कॉल पिक कर चुका था।
نورے اپنی جان خلاصی ہونے پر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ آپ کی بیوی نورے پر ہاتھ اٹھاتی ہے، شاہ زیب نے میر شاہ کو سرد آواز میں بتایا تھا۔ پہلے نورے اور پھر افرحہ کی یونی میں ہونے والے واقعے نے اس کا دماغ اچھا خاصا ہلا دیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو فاطمہ، ایسا نہیں کرتی۔ میر شاہ جو بغور اس کی بات سن رہے تھے وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئے۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ جب آپ نے پہلے کبھی اعتبار نہیں کیا تو آپ کیسے کریں گے؟ اگر اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرنے کی بجائے نورے پر تھوڑی توجہ دے لیتے تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت بھی نہ کرتی۔ وہ غصے سے چلایا تھا۔ میر شاہ اس کی بات پر اپنی مٹھیاں بھینچ گئے تھے۔ مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، میں اپنی بیٹی سے خود بات کر لوں گا۔ میر شاہ تلخی سے بولے تھے، میں آپ کے اندھے اعتماد کی وجہ سے اپنی بہن پر ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ اگر اس عورت نے دوبارہ نورے پہ ہاتھ اٹھایا تو میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ وہ سرد ترین لہجے میں وارن کرتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے آفس سے چلا گیا تھا۔ ان کی بے اعتباری نے اسے ان سے مزید بدظن کر دیا تھا۔ کیا ہوا نورے، تمہارے چہرے کے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ افرحہ نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، آپ نے شاپنگ کر لی؟ وہ اپنے لب تر کرتی فوراً سنجیدہ ہوتی پوچھنے لگی تھی۔ ہاں چلو چلیں۔ افرحہ کے بولنے پر وہ اس کے پیچھے چل پڑی تھی، جبکہ اس کی سوچیں شازل کے گرد گھوم رہی تھی۔ سارے راستے اسے نہیں خبر افرحہ کیا بول رہی تھی، وہ تو بس شازل کی باتیں سوچتی رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس کا تھوڑا بہت ٹھیک موڈ کا بھی بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ بدلتا افرحہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی فاطمہ بیگم کو دیکھ کر وہ لب بھینچتی تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ افرحہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ نہیں رکی تھی۔ وہ فریش ہوتی لیٹ گئی۔ بیڈ پر چت لیٹے اس کی سوچیں شازل کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کا خیال ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ دروازے پر نوک ہونے کی وجہ سے وہ سوچوں سے باہر آتی سیدھی ہوئی۔ میر شاہ کو اتنے سالوں بعد اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ بابا، آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میر شاہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا جو اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے نورے۔ وہ اس کے پاس آتے بیڈ کے قریب کھڑے ہو گئے تھے۔ جی؟ نورے نے نظریں زمین پر گاڑتے پوچھا۔ کیا فاطمہ تم پر ہاتھ اٹھاتی ہے؟ میر شاہ کے سوال کو سن کر اس نے جھٹکے سے اپنی نظریں اٹھائی تھیں۔ آپ نے دیر کر دی پوچھتے پوچھتے، اب مجھے عادت ہو گئی ہے۔ اس کی باتوں نے میر شاہ کو چپ کروا دیا تھا۔ وہ اذیت سے مسکراتی بولی تھی، تم نے مجھے کبھی کچھ بتایا نہیں؟ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آپ کو شاہ زیب کے جانے کے بعد کبھی میرے لیے وقت ہی نہیں ملا تھا، وہ سپاٹ آواز میں بولی تھی۔ اس کے لہجے کی تلخی میر شاہ کو اپنے اندر گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے پلٹتے بنا کچھ بولے نکل گئے تھے۔ موم، میرے لیے ایک چائے روم میں بھجوا دیں۔ شازل جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا گل خان کو تیزی سے بولتا ہوا اپنے کمرے میں بڑھ گیا۔ اس کو ذرا تمیز نہیں رہی، باپ بیٹھا ہے اسے ہی سلام کر دے۔ محیب خان اس کے یوں اگنور کر کے چلے جانے پر جی جان سے جل اٹھے تھے۔ گل خان جواب بن خاموش ہی رہی تھی۔ وہ باپ بیٹے کے درمیان کم ہی آتی تھی۔ شازل فریش ہوتا اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ وہاں ڈھیروں کاغذ اور چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ اس کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تبھی اسے ان چیزوں کی فکر بھی نہیں تھی۔ گل خان نوک کرتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شازل نے فوراً ان کے ہاتھ سے چائے پکڑتے گرم گرم چائے کا گھونٹ اپنے اندر انڈیل لیا۔ اسے شروع سے ہی گرم گرم چائے پینے کی عادت تھی۔ تم کیا کر رہے ہو شازل؟ انہوں نے بکھری تصویروں اور چیزوں کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جب تک میں بدلہ نہ لے لوں مجھے سکون نہیں ملے گا موم۔ وہ 2 منٹ میں چائے کا کپ خالی کرتا انہیں واپس پکڑا چکا تھا۔ شازل مت کرو ایسا، اللہ پاک ہیں انصاف کرنے کے لیے، اپنا فیصلہ ان پر چھوڑ دو۔ گل خان نے اس کا بازو پکڑتے اسے التجائیہ انداز میں کہا تھا، جب تک میں نے اس گناہ میں شامل ہر شخص کو اپنے ہاتھوں سے انجام تک نہ پہنچا دیا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ اس کے لہجے کی شدت، تلخی اور مختلف جذبات نے گل خان کو ساکت کر دیا تھا۔ کتنے جذبات وہ اپنے اندر چھپائے پھر رہا تھا، اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ تم صرف تباہی مچا رہے ہو، گل خان نفی میں سر ہلاتی بولی تھی۔ مجھے کوئی نہیں روک پائے گا، وہ سرد ترین لہجے میں گرایا۔
تمہارے نام پر ایک لڑکی بیٹھی ہے، اس کا ہی خیال کر لو۔ گل خان نے اسے احساس دلایا۔ میں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی منہ نہیں پھیروں گا، صحیح وقت آنے پر اسے اس کا حق بھی دے دوں گا۔ اب جائیں یہاں سے اور ایک اور چائے بھجوا دیجیے گا۔ شازل خان بولتا لب بھیج گیا تھا، نہ جانے ایک دم کہاں سے اس کی آنکھوں کے آگے چھن کر کے نورے کی تصویر لہرائی تھی، جسے وہ اپنا سر جھٹک کر ختم کر چکا تھا۔ گل خان ایک نظر اس پر ڈالتی تیزی سے نکل گئی تھی۔ شازل یونیورسٹی میں داخل ہوا ہی تھا جب اسے ڈین نے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ وہ ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس نیوی بلو کلر کا کوٹ پہنے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈین کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا سامنا ڈین اور اس کے سامنے بیٹھی نورے سے ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس لڑکی نے ہی کچھ کیا ہے۔ مسٹر خان بیٹھے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، ڈین نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ ایک طرف نورے میر شاہ ان کے دوست کی بیٹی تھی تو دوسری طرف شازل خان کے نام سے کون نہ واقف تھا۔ محب خان کا بزنس کی دنیا میں نام بولتا تھا۔ میرا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس نورے نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے خلاف شکایت ملی ہے، نورے کے ساتھ آپ نے اچھا بہیو نہیں کیا۔ ڈین شازل خان کا بڑھتا غصہ دیکھ کر ایک دم چپ ہو گیا تھا۔ آپ کی مس نورے لیکچر کے دوران اپنی زبان چلاتی سب کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ میں نے ان کو سمپل روکا تھا اور اس فضول بات کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ وہ یکدم کھڑا ہوتا غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر گرایا تھا۔ نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس کی ڈین کے سامنے جرأت دیکھ کر اسے لگ رہا تھا ابھی وہ اپنی گن نکالے گا اور ڈین کو اڑا دے گا۔ نو، یو آر رائٹ، آپ جا سکتے ہیں۔ مس نورے کو میں سمجھا دوں گا، وہ آپ کی کلاس میں بات نہیں کیا کریں گی۔ ڈین کی بات سن کر اب کی بار نورے کو غصہ چڑھا تھا، مگر وہ شازل خان کی طرح چلا نہیں سکتی تھی۔ تبھی اپنا غصہ پی گئی۔ وہ تو صبح صبح یہ سوچتی آئی تھی کہ اس کی ڈین سے اچھی سی بے عزتی کروائے گی اور یہاں تو ڈین کی ہی بے عزتی ہو گئی تھی۔ مس نورے، مجھے امید ہے دوبارہ آپ اپنا اور میرا وقت فضول ضائع کرنے کے لیے ڈین کے پاس نہیں آئیں گی۔ شازل غصے سے نورے کو بولتا وہاں سے چلا گیا۔ ڈین نے اس کے جاتے ہی اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ نورے ایک ملامتی نظر ان پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی۔ شازل کی بات سے اسے پتہ چل گیا تھا وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ راہداری سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے کلاس روم کے اندر کھینچا تھا۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھی، کٹی ہوئی ڈالی کی طرح روم میں کھنچتی چلی گئی۔ شازل نے دروازہ بند کرتے نورے کو کھینچ کر دروازے سے لگاتے اپنے کوٹ سے گن نکالتے اس کے سر پر رکھی تھی۔ ہلکی سی بھی آواز مت نکالنا ورنہ تمہاری سانسیں بند کر دوں گا۔ شازل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ گن اپنے ماتھے پر دیکھ کر اس کے سانس خشک ہو گئے تھے۔ اس نے شازل کے سینے پہ ہاتھ دھرتے اسے زور سے پیچھے دھکیلا تھا، لیکن وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، بلکہ اس کے دونوں بازو تھامتے اس نے دیوار سے لگا دیے تھے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے یہ نازک ہاتھ مجھے پیچھے ہٹا سکتے ہیں؟ اس نے نورے کے اوپر جھکتے استہزائیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے، وہ غصے سے بل کھاتی چیخی تھی۔ شازل نے اسے گھورتے غصے سے اس کے بازوؤں پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ چپ، سنائی نہیں دیا تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ وہ غصے سے گرایا تھا۔ نورے کو خوف سے اپنے وجود میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ نہیں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیا، دور ہٹے ورنہ چیخ چیخ کر سب کو یہاں بلا لوں گی۔ وہ بنا اپنا ڈر ظاہر کیے ڈھٹائی سے بولی۔ شازل کے ہونٹ طنزیہ انداز میں اوپر اٹھے تھے۔ اس کے دونوں بازو ایک ہاتھ سے پکڑتے اس نے گن والا ہاتھ مضبوطی سے اس کے ہونٹوں پر دھر دیا تھا۔ میری ایک بات غور سے سن لو اور اسے اپنی اس خالی کھوپڑی میں اچھے سے بٹھا لو۔ وہ نورے کو اپنی گرفت میں بے بس دیکھتا اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ نورے بے بسی سے اس کی باتیں سننے کو مجبور تھی، ورنہ دل تو کر رہا تھا مقابل کے ہاتھ نوچ لے جس سے وہ اسے پکڑے ہوئے تھا۔ میرے راستے میں آنا چھوڑ دو، اپنے کام سے کام رکھو، اگر تم باز نہ آئیں اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہیں مار کر ایسی جگہ دفنا دوں گا تمہارے گھر والے ساری زندگی تمہیں ڈھونڈتے رہیں گے۔ وہ نورے کے کان کے قریب جھک کر سور پھونکتا اس کے سفید پڑتے چہرے سے محظوظ ہوتا تیزی سے اسے چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ نورے نے اس کے جاتے ہی گہرا سانس بھرا تھا۔ خود کو اکیلے اندھیرے کمرے میں پا کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تیزی سے خود کو سنبھالتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے اپنی کلائیوں پر اس پاگل شخص کی انگلیوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے جسے وہ اپنی سلیوز سے اچھے سے چھپا چکی تھی۔
نورے نے آج اس کا لیکچر نہیں لیا تھا، اس کا دل کر رہا تھا وہ اس سے بدلہ لے۔ پارکنگ لاٹ میں جاتے اس نے سیکیورٹی گارڈ سے شازل خان کی گاڑی کا پوچھا تھا، جس نے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے بتا دیا تھا۔ نورے اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ کے ڈیوٹی پر چلے جانے کے بعد وہ واپس پارکنگ لاٹ میں آئی تھی۔ خالی پارکنگ لاٹ کو دیکھتے وہ تیزی سے شازل کی کار کے پاس گئی۔ اپنے بیگ میں سے لپسٹک نکالتے اس نے اس کی گاڑی کے شیشے پر بڑا سا گنڈا، پاگل اور سنکی الفاظ لکھ دیے تھے۔ اس کی نئی BMW پر اپنا کارنامہ دیکھتے اسے ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوئی تھی، ایک انوکھی خوشی، بے حد انوکھی۔ اپنا کارنامہ انجام دینے کے بعد ختم ہوئی لپسٹک بیگ میں ڈالتے اس نے ہاتھ جھاڑے تھے۔ اپنے کندھے پر ہاتھ مار کر خود کو شاباشی دیتی وہ ادھر ادھر دیکھتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شازل لیکچر ختم ہوتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں جاتے اپنی گاڑی پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ اور آنکھیں دونوں کھل گئے تھے۔ اپنی نئی گاڑی کی یہ حالت دیکھتے غصے سے اس کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ گنڈا، پاگل اور سنکی لفظ پڑھ کر آگ بگولا ہوا تھا۔ شازل نے وہاں موجود سیکیورٹی گارڈ کے پاس جاتے پوچھا تھا، سر مجھے نہیں پتا، ابھی تو یہ گاڑی بالکل ٹھیک تھی، میں نے خود دیکھا تھا، ایک لڑکی پوچھ رہی تھی تب یہ ٹھیک تھی۔ گارڈ اس کے غصے سے ڈرتا تیزی سے بولا تھا، جبکہ اس کی گاڑی پر لکھے الفاظ پڑھ کر اسے خود ہنسی آ رہی تھی۔ کون سی لڑکی؟ شازل کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے ذہن میں فوراً نورے کا خیال آیا تھا۔ سر گرے کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اس نے، بس اور کچھ خاص نہیں پتا۔ وہ سوچتا ہوا بولا تھا، اس کے بتانے پر اس کا یقین پکا ہو گیا تھا، یہ سب نورے نے کیا ہے، اس کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا۔ وہ غصے سے بولتا گارڈ کو گھورتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے حیدر سلطان کا میسج آیا تھا، اس کی گنز کی شپمنٹ آ چکی تھی۔ اب اس حالت میں گاڑی کو لے کر جانے کا سوچ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اس کے غصے کو مزید ہوا حیدر سلطان کی ہنسی نے دی تھی۔ وہ اس کی گاڑی پر لکھے الفاظ پڑھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ شازل نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اس کے ویئر ہاؤس میں موجود تھا جہاں گنز تھیں۔ ویسے یہ کس ہستی کا کام ہے؟ حیدر نے ہنسی دباتے اسے گن دکھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اس گن کو تم پر سب سے پہلے ٹرائی کروں۔ حیدر سلطان اس کی بات سنتا ہنس پڑا تھا۔ وہ کتنا پاگل انسان تھا یہ تو وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ اوکے سوری سر، وہ مؤدب طریقے میں بولا تھا۔ شازل نے سر جھٹکا۔ اچھے سے ساری گنز کو چیک کرتے اس نے حیدر کو اپنے فلیٹ پر اس کی ڈیلیوری کا کہا تھا۔ حیدر کو اچھے سے سمجھاتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے اسے پھر ایک دم نورے پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے پیچھے پاگل ہونے کی بجائے اسے پاگل کر رہی تھی۔ روحان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ رات کو چند گھنٹے سونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں آ جاتا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنے پاؤں سامنے میز پر ٹکا دیے، آنکھیں بند کیے اس کے سامنے چھن کر کے دانین کا گھبرایا سا چہرہ اور سہمی سی آنکھوں کا منظر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کتنا خوف تھا وہ جاننے سے قاصر تھا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں؟ روحان بیٹا تو یہاں اس کی حفاظت کرنے آیا ہے، عشق لڑانے نہیں۔ وہ خود کو ڈپٹتا سیدھا ہوا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس سے دور جانے کے خیال سے اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ خود سے گھبراتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ بنا آواز پیدا کیے نیچے اتر گیا۔ کچن سے آتی روشنی اور ہلکی گنگناہٹ سن کر اس کے قدم ایک دم ساکت ہو گئے تھے۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا کچن کے قریب گیا تھا۔ آہستہ سے جھک کر اس نے کچن میں جھانکا تھا جہاں وہ مزے سے کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اشتیاق سے اوون کو دیکھ رہی تھی جس میں کوئی چیز بیک ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ کسی کی نظروں کے احساس سے دانین نے گھبراتے ہوئے آنکھیں اٹھائی تھیں اپنے سامنے۔ روحان کو دیکھ کر ایک باریک سی چیخ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلی تھی۔ آئی ایم سوری۔ روحان نے اسے گھبراتے دیکھ اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھائے تھے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے دانین نے نظروں کا زاویہ بدل کر زمین پر کر لیا تھا۔ اس کو اپنا جسم ہلکا ہلکا کانپتا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ وقت تو آپ کے سونے کا ہے، اس نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ روحان کے لب ہلکا سا مسکرائے تھے۔ مجھے بھوک لگی تھی، لیکن لگتا ہے آپ یہاں بزی ہیں، میں کچھ دیر بعد آ جاؤں گا۔ وہ جھوٹ بولتا ہوا واپس مڑنے لگا تھا جب دانین کی باریک آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی جسے وہ لب دبا کر چھپا گیا تھا۔ رکیں، میں نے کوکیز بنائی ہیں، آپ کھائیں گے؟
اس کی پکار پر روحان سنجیدہ چہرہ لیے پلٹا تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اوون کی بیل بجتے ہی دانین نے روحان کی نظروں سے گھبراتے سیدھا ہاتھ سے ہی گرم گرم ٹرے کو پکڑ لیا تھا۔ آہ! تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ روحان نے تیزی سے حرکت کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کیا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی پھونک بھی مار رہا تھا۔ دانین آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ سارا ہاتھ ریڈ ہو گیا ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا جبکہ وہ اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ نکالنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ روحان کی نظر اس کے چہرے پر گئی تھی جہاں خوف کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ چیخ کر بولتی اپنا ہاتھ کمر پر باندھ کر چھپاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ روحان اسے چاہ کر بھی روک نہیں پایا تھا۔ ساری کوکیز دانین کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ اسے جیب بھر کر خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی وجہ سے دانین کا ہاتھ جلا ہے۔ ڈیم اٹ! اس نے زور سے اپنا ہاتھ شیلف پر مارا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کوکیز کو اٹھا کر باسکٹ میں پھینک چکا تھا۔ بڑی خوش لگ رہی ہو نورے، کیا بات ہے؟ افرحہ جو اسے کھانا دینے آئی تھی اس نے نورے کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی بھابھی، آج میں بہت خوش ہوں، وہ مسکرا کر بولتی ٹرے پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اس کا آج فاطمہ بیگم کا چہرہ دیکھ کر اپنا موڈ خراب کرنے کا دل نہیں تھا، تبھی اس نے کھانا کمرے میں منگوا لیا تھا۔ ماشاءاللہ، ایسے ہی خوش رہا کرو، افرحہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا بھابھی، مجھے بتائیں اگر کسی سے بدلہ لینا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نورے نے کھانے کا نوالہ منہ میں ڈالتے پوچھا۔ تم نے بالکل صحیح بندی سے مشورہ لیا ہے، تمہارے بھائی کو بھی میں نے خوب تنگ کیا ہے، وہ کیسے برداشت کر گئے یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ شاہ زیب اور اپنی پرانی باتیں یاد کر کے ہنس پڑی تھی۔ مجھے بھی دیں اچھے سے مشورے، اس نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ اب تو شازل کے ناک میں ہر طرح سے دم کر کے رکھنے کی اس نے قسم کھا لی تھی۔ افرحہ اسے اچھے سے مشورے دے چکی تھی جسے اس نے غور سے سن لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے ایسا لگا کوئی اس کے اوپر جھکا اس کا گلا دبا رہا ہے۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں جب اس کی نظریں سرد نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ تم نے میری گاڑی کی حالت خراب کر کے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں تمہارا کام تمام کر دوں۔ اس کی بات سنتے نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ چھوڑو مجھے! اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا جب وہ اچانک چیخ مارتی اپنے خواب سے اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں خود کو محفوظ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اف، وہ بس ایک خواب تھا نورے، وہ خود کو تسلی دیتی پانی پینے لگی۔ مجھے تو اب اس گنڈے کے خواب بھی آنے لگے ہیں، یا اللہ میری حفاظت کردہ۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی بولی تھی۔ اس کے کمرے میں لائٹ بلب جل رہا تھا کیونکہ مکمل اندھیرے سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ دوبارہ خود کو تسلی دیتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نورے اینڈ شازل اسپیشل۔ وہ اپنی بلیک شرٹ کے کف فولڈ کرتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر محیب خان کے بالکل مخالف سمت میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج اس نے معمول کے برعکس بلیک شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی، ساتھ بلیک جیکٹ اور بکھرے بال۔ وہ نہایت ہینڈسم اور خوبرو لگ رہا تھا۔ محیب خان نے اسے اپنے چہرے کے سامنے سے اخبار ہٹاتے اپنے صاحبزادے کو دیکھا تھا۔ بیٹا، تمہارا یہاں باپ بھی بیٹھا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ مارننگ ڈیڈ، وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتا بھاری آواز میں بولا تھا۔ ساری رات وہ جاگتا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ تمہاری گاڑی پر یہ کارنامہ کس نے سر انجام دیا ہے؟ وہ سر ہلاتے پوچھنے لگے تھے۔ شازل نے لب بھینچ کر دانت کچکچائے تھے۔ ویسے جس نے بھی لکھا ہے بالکل سچ لکھا ہے تمہارے بارے میں، وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر بولے تھے۔ گل خان نے ان کی طرف دیکھتے سر نفی میں ہلاتے انہیں چپ رہنے کا کہا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، میں پاگل، گنڈا اور سنکی ہی ہوں، آپ کو یہ فخر سے سب کو بتانا چاہیے۔ وہ چائے کا کپ ختم کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایسا تم نے ابھی تک کوئی کام ہی نہیں کیا جس پر مجھے فخر محسوس ہو؟ محیب خان کی بات پر غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ گل خان نے ملامتی نظروں سے محیب خان کو دیکھا تھا۔ اگر آپ مجھے مجبور نہ کرتی میں کبھی اس گھر میں دوبارہ قدم نہ رکھتا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ شازل، وہ آوازیں دیتی رہ گئی تھی لیکن ہر بار کی طرح وہ غصے سے بھرا نکل گیا تھا۔ جانے دو اسے گل، جو کرنا ہے کرنے دو، وہ اب اپنے فیصلے خود لیتا ہے۔
وہ سرد آواز میں بولتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ گل ایک نظر ان پر ڈالتی چائے کا خالی کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ مجھے جاننا ہے وہ شخص کب تک واپس آئے گا، اور عسکری مجھے شام تک یہ سب پتہ چل جانا چاہیے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو، اس کے اکاؤنٹس، سم یا لوکیشن کسی بھی طرح ٹریس کرو۔ اگر وہ یہاں نہ آیا، میں اسے اس کے گھر میں گھس کر کام تمام کر دوں گا، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ وہ جلد بازی کر رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی اس نے عسکری کو کال ملائی تھی، جو ایک بہت ہی ہنرمند ہیکر تھا اور خان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تم جلد بازی میں سارا پلان خراب کر دو گے، عسکری نے اسے وارن کیا تھا۔ وہ کب تک واپس آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور مجھ پہ مزید برداشت نہیں۔ تم جانتے ہو اس کے بعد مزید لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کا ہر روز سانس لینا مجھے اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ اپنی گاڑی کو دیکھ کر اس نے ایک بار پھر لب بھینچ لیے تھے۔ آج وہ اس گاڑی میں نہیں جا سکتا تھا، یہ تو اسے پتا تھا۔ گارڈ کو اسے واش کروانے کا حکم دیتا وہ گیراج میں کھڑی اپنی ہیوی بائک پر پڑا کپڑا ہٹا چکا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے بائک کا استعمال نہیں کیا تھا، مگر آج تو کرنا پڑنا ہی تھا۔ گارڈ کو ہاتھ کے اشارے سے بائک پر کپڑا مارنے کا بولتا وہ سائٹ پر ہو کر عسکری کی بات سننے لگا۔ ان سب کی موت بدتر ہوگی، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہماری ٹیم تمہارے ساتھ ہے، تم بس جلد بازی مت کرو۔ عسکری کی بات نے اسے تھوڑا ٹھنڈا کیا تھا، ورنہ محیب خان کی باتوں سے آنے والے غصے نے اس کا میٹر شارٹ کر دیا تھا۔ اوکے، مگر یہ پتہ کرو کہ وہ کب تک واپس لوٹے گا، شازل نے جواباً بولتے کال کاٹ دی تھی۔ موبائل اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے اس نے ہیلمٹ پکڑ کر پہنتے اپنی بائک سٹارٹ کی۔ گارڈ کو کار واش کروانے کے بارے میں ایک بار مزید بولتا وہ اپنی بائک لیتا وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ آج آسمان صاف تھا، سورج کی کرنیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نورے گاڑی کا شیشہ نیچے کیے ونڈو سے آتی ٹھنڈی ہوا اور خوشگوار موسم سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اسے کل شازل کی گاڑی کے ساتھ کیا گیا سلوک یاد کر کے ایک دم ہنسی آئی تھی۔ پھر رات کا خواب اور اس کے غصے کا سوچ کر اس نے ہنسی روکتے اپنے لب کاٹے تھے۔ اشارے پر گاڑی رکتے ایک بائک ہوا کی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ اس نے فوراً نظریں اٹھا کر بائک پر سوار شخص کو گھور کر دیکھا تھا جس کی تیزی نے اس کے بال بکھیر دیے تھے۔ کسی کی نظروں کو محسوس کرتے شازل نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ بلیک ہیلمٹ پہنے ذرا سا گردن موڑتے نورے پر نظر پڑتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ نورے اس کی شکل دیکھنے سے قاصر تھی، تبھی اسے پتہ نہیں چلا بائک پر سوار کوئی اور نہیں، اس کی جان کا دشمن شازل خان تھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ ٹھرکی انسان، کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ شازل اسے جواب دینے لگا تھا جب ایک دم اشارہ کھل گیا۔ اسے بعد میں ایک ہی بار مزہ چکھانے کا سوچتا وہ بائک کے ہینڈلز پر گرفت مضبوط کرتا، بائک کو ریس دیتا، تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ آپ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سامنے دیکھ کر گاڑی چلائیں۔ وہ ڈرائیور کو اپنی طرف دیکھتے ڈپٹتے ہوئے بولی تھی۔ ڈرائیور نے گڑبڑا کر فوراً اپنی نظروں کو سیدھا کیا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے نورے کی نظر اونچی آواز میں ہنستی ایک لڑکی کی طرف گئی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اسے یہاں نہیں دیکھا تھا، یقیناً وہ ایک نئی لڑکی تھی اور اپنے سٹائل سے کافی ماڈرن بھی لگ رہی تھی۔ نورے آنکھیں گھماتی لاسٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے اس لڑکی کی اونچی آواز لاسٹ تک سنائی دے رہی تھی۔ کلاس کا ٹائم ہوتے ہی سب ایک دم سیدھا ہو گئے تھے۔ شازل کا لیکچر تھا، اسی لیے سب مؤدب طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نورے اپنا موبائل نکال کر چلانے لگی۔ شازل خان کے روم میں داخل ہوتے ہی اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہ تھا۔ اف یار، یہ کتنا ہینڈسم پروفیسر ہے، میرا دل کر رہا ہے ابھی اس سے شادی کر لوں۔ اپنے سے کچھ آگے بیٹھی سونیا نامی لڑکی کی باتوں نے نورے کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ سر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا تھا۔ شازل پر نظر پڑتے ہی اس کو اپنا دل ایک دم رکتا اور پھر تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بلیک شرٹ اور پینٹ میں وہ چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات اس کی پرسنالٹی کو مزید ابھار رہے تھے۔ نورے کو اس سے بیڈ بوائز والی وائبس آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شازل نے نورے کو اپنی جانب دیکھتے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ نورے نے مسکراہٹ دباتے اسے اپنی آئی برو اچکاتے جیسے اس کے گھورنے کی وجہ پوچھی تھی۔ سونیا نے شازل کی نظریں پیچھے دیکھ کر پیچھے مڑتے دیکھا تھا۔ نورے پر نظر پڑتے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اپنی دوست کی آواز سنتی وہ سیدھی ہوئی تھی۔
شاذل نے لب بھینچتے اپنی نظریں اس سے ہٹا لی تھیں۔ اس کی جرت پر شاذل خان کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا نورے کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکچر آف ہوتے ہی شاذل نے نورے کو روکا تھا۔ اس لیکچر کے بعد مجھے میرے آفس میں ملیے گا مس نورے، وہ جبڑے بھینچ کر بولا تھا۔ آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو یہاں ہی کر لیں پروفیسر، نیکسٹ میرا کوئی لیکچر نہیں، فری، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ جانتی تھی مقابل انتہائی شاطر ہے، یقیناً کل کا بدلہ لینے کے لیے اسے آفس بلا رہا ہے۔ میرے پاس آپ کا شیڈیول ہے مس نورے، نیکسٹ لیکچر آپ کا فری ہے، سو ڈونٹ میک لیم ایکسکیوزز۔ وہ اسٹوڈنٹس کو دیکھتا قدرے مؤدب انداز میں بولا تھا۔ نورے مرتی کیا نہ کرتی، سر ہلا کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ سر آئی ہیو اے کوشچن، سونیا نے کلاس خالی ہوتے دیکھ کر اس کے ٹیبل کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ جو بھی کوشچن ہے کل پوچھیے گا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتا بنا سونیا کی جانب دیکھے نکل گیا تھا۔ پیچھے سونیا جل کر رہ گئی۔ پیلے رنگ کے سمپل سے کرتے اور ٹراؤزر میں کندھے پر شال ڈالے وہ مردہ قدموں کے ساتھ چلتی شاذل کے آفس تک گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ شاذل نے اسے ڈانٹنا ہے اور کیا پتا وہ اسے گولی سے ہی اڑا دے۔ یا اللہ بس اس بار مجھے بچا لینا، مجھے اس گنڈے پر بالکل بھی بھروسہ نہیں، کیا پتا غصے میں مجھے گن سے اڑا دے۔ وہ اپنے خشک ہونٹ تر کرتی بڑبڑائی تھی۔ سارا دن یہاں کھڑے رہ کر دعائیں مانگنے سے اچھا ہے اپنے الٹے کاموں کی سزا لے لو۔ شاذل جو کب سے کسی کا پرچھاواں دروازے کے پاس دیکھ رہا تھا، وہ دروازہ کھولتا اسے دعائیں مانگتا دیکھ کر لب بھینچ کر طنزیہ انداز میں بولا، میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے جو آپ مجھے سزا دیں گے؟ وہ شاذل کے اچانک بولنے پر جہاں ڈر گئی تھی وہاں ہی اچانک سیدھی ہوتی مضبوط آواز میں بولی تھی۔ شاذل کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھتے اسے بازو سے پکڑ کر آفس کے اندر کھینچ کر دروازہ تیزی سے بند کر دیا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ شاذل کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اس کا سانس خشک ہوا تھا۔ تم نے کل میری کار پر وہ سب بکواس لکھی تھی نا؟ وہ غصے سے اس کے گرد بازو ٹکائے اس پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ کون سی کار؟ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے پوچھا۔ شاذل نے گھور کر اس تیز لڑکی کو دیکھا جو معصوم شکل بنائے کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی تھی، مگر وہ شاذل خان تھا، کسی کے جھانسے میں آسانی سے نہیں آتا تھا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرو۔ وہ اس کے پیچھے موجود دیوار پر زور سے ہاتھ مارتا اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر نورے کی حالت خراب ہوئی تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا جس پر اس نے فوراً عمل کیا تھا۔ دور ہٹے، میرا دل خراب ہو رہا ہے، نورے نے منہ پر ہاتھ رکھتے گھٹی گھٹی آواز میں کہا تھا۔ شاذل اس کی حالت دیکھتا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ اسے اس لڑکی پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا، کیا پتا وہ پاگل اس پر ہی کیا کر دیتی۔ نورے نے منہ سے ہاتھ ہٹاتے کیا کرنے کے سے انداز میں اس کی طرف منہ کرتے اوک لیے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، دوسری طرف منہ کرو۔ وہ منہ بگاڑتا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ غصے کی جگہ اب اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اب میں کیا کو روک تو نہیں سکتی، آپ کا دل کرے تو میری سانسیں بھی روک دیں۔ وہ منہ جھکا کر کھانستی ہوئی اپنی ہنسی دبا کر بولی تھی۔ اسے تنگ کرنے کا ایک الگ ہی مزہ آ رہا تھا۔ تم پاگل ہو، فوراً جاؤ واش روم میں، چلو، وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا تھا۔ دل تو کر رہا تھا اسے دھکا دے کر آفس سے باہر پھینک دے۔ نہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اس کو بازو سے پکڑتے چہرہ نیچے جھکائے وہ دبی آواز میں بولی تھی۔ اس کی ہنسی روکنے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ شاذل کے تاثرات بگڑے تھے۔ میرا بازو چھوڑو۔ وہ اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا مگر نورے نے خاصا زور سے اس کے کرتے کو انگلیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ نہیں، آپ مجھے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ہنسی روکتی اس کے بازو پر مزید گرفت مضبوط کر رہی تھی۔ شاذل نے اس کے نہ چھوڑنے پر تنگ آتے جھک کر اپنے بوٹ میں چھپی گن نکالی تھی۔ نورے جو نیچے جھکی ہوئی ہنسی چھپا رہی تھی اسے شاذل نے دیکھ لیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے تنگ کر رہی ہے، جبکہ گن دیکھ کر نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ہاں اب بتاؤ، نہیں جانے دو گی؟ اس نے گن نورے کے سر پہ رکھی تھی۔ نورے نے سر اٹھاتے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ اس نے طنزیہ انداز میں نورے کی طرف قدم بڑھاتے پوچھا تھا۔ آپ پاگل ہیں، بات بات پر گن نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، انسانوں کی طرح زبان سے بھی مسئلہ حل کر لیا کریں۔ آپ پاگل ہیں، بات بات پر گن نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، انسانوں کی طرح زبان سے بھی مسئلہ حل کر لیا کریں۔ وہ خشک حلق تر کرتی پیچھے کو ہٹتی دوبارہ دیوار سے جا لگی تھی۔ اس گن پر سائلنسر لگا ہوا ہے، تم پر چلاؤں گا تو کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ وہ گن اس کے ماتھے پر رکھتا طنزیہ مسکرا کر بولا تھا۔
بلیک ڈریس میں وہ کوئی ڈیول ہی لگ رہا تھا۔ وہ اچانک شازل کو دیکھتی منہ ہاتھوں میں چھپا کر اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ شازل اس کی حرکت پر ایک دم حیران ہوا، اپنا سر نفی میں ہلاتا پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی ایکٹنگ دیکھ کر وہ اش اش کر اٹھا تھا۔ فوراً نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے اور میں تمہارا گلا دبا دوں۔ وہ غصے سے گہرے گہرے سانس لیتا بولا۔ نورے نے ہولے سے انگلیاں اپنے چہرے سے ہٹاتے اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ میری شکل اگر دیکھ لی ہو تو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو مجھے دوبارہ ٹھرکی یا کچھ اور کہا۔ اس کی بات سنتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی، مگر اس کی آخری بات پر وہ تھوڑا کنفیوز ہو گئی تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ اسے صبح بائک والا لڑکا یاد آیا۔ اس کی ڈریسنگ اور شازل کی ڈریسنگ یاد کر کے اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی۔ گن دوبارہ اپنے بوٹ میں چھپاتے اسے اچھے سے پینٹ سے کور کرتے اس نے اپنے لیے ایک چائے منگوائی تھی۔ سگریٹ کی ڈبیاں اپنی پاکٹ سے نکالتے اس نے ایک سگریٹ نکال کر سلگائی۔ سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ اسے اپنا غصہ بھی کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور پیون کے چائے لانے کے بعد چائے پی کر اسے سکون مل گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے ڈرائیور کے انتظار میں بیٹھی تھی، جس کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ اس کی کلاس 5 بجے ختم ہوئی تھی اور اب 7 بج رہے تھے۔ وہ اسے کال بھی ملا چکی تھی، مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ وہ خود گھر جانے کا سوچ رہی تھی، پھر اچانک اس کا دل ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا میں ایک چکر لگانے کا کیا تھا۔ یہی سوچتی وہ اپنی فیوریٹ جگہ گراؤنڈ کے پیچھے درختوں سے بھری جگہ پر گئی تھی۔ وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ اس کو اندھیرے سے وحشت محسوس ہوئی۔ وہ واپس مڑتے جانے لگی تھی جب اس دن والے شخص کو اس نے ایک بار پھر اونچی آواز میں کال پر بات کرتے سنا تھا۔ وہ شازل کا نام سنتے ایک دم اشتیاق سے اس کی بات سننے لگی تھی۔ وہ شازل پاگل ہے، بس اسے غصہ کرنا ہی آتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کسی کو آپ کا پتہ نہیں چلے گا۔ جی بس اس کے آنے کی دیر ہے۔ ہاں، یہاں کسی کو میرے بارے میں نہیں پتا۔ اس کے کال ختم ہونے پر نورے تیزی سے وہاں سے جانے لگی تھی جب اچانک پاؤں مڑنے پر وہ زور سے نیچے گر گئی تھی۔ وہ آدمی جھٹکے سے نورے کی طرف مڑا تھا۔ فوراً سے اپنا فون بند کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا نورے کی طرف آنے لگا۔ نورے ہاتھوں سے بال پیچھے کرتی تیزی سے اٹھ کر بھاگنے لگی تھی، مگر پاؤں سے اٹھنے والی تکلیف اسے چلنے نہیں دے رہی تھی۔ اس آدمی نے نورے کے قریب پہنچتے اس کو بالوں سے دبوچا تھا۔ تم نے میری باتیں سنی ہیں؟ سچ سچ بتا دو، کب سے کھڑی ہو یہاں؟ اس آدمی نے غصے سے بولتے ہوئے پوچھا تھا۔ نورے اپنے بالوں کے کھینچے جانے پر شدید تکلیف میں تھی۔ اس نے مڑ کر بنا جواب دیے اس آدمی کے ہاتھ پر زور سے اپنے ناخن کاٹ دیے تھے۔ اس آدمی کی گرفت ڈھیلی بڑی تھی۔ نورے تیزی سے اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگی تھی، لیکن اس کی سپیڈ اتنی تیز نہیں تھی کہ وہ اس سے پیچھا چھڑوا سکتی۔ اس آدمی نے اب کی بار اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے نیچے گرایا تھا۔ سالی بریکٹ گالی، مجھے چکما دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ ابھی چکھاتا ہوں تجھے مزہ۔ وہ اپنی گرفت میں مچلتی نورے کے چہرے پر تھپڑ مارتا بولا تھا۔ ہیلپ، پلیز کوئی ہے؟ نورے کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ وہ منہ جھکائے چیخ مارتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ اس آدمی نے تیزی سے نورے کا منہ پکڑنا چاہا تھا، مگر وہ منہ گھٹنوں میں دیے زور سے چیخنے لگی تھی۔ اس کی یہ کوشش کامیاب گئی تھی۔ شازل جو وہاں سے گزرتا ہوا شارٹ کٹ راستے سے پارکنگ لاٹ میں جا رہا تھا، اس کی چیخ پر فوراً رکا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی گن باہر نکالی۔ وہ آدمی اس کے چیخنے پر گھبراتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ شازل کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں کسی لڑکی کو زمین پر بیٹھے چیختے دیکھ کر شازل نے اپنی گن والا ہاتھ کمر کے پیچھے کیا تھا۔ آر یو کریزی؟ چیخ کیوں رہی ہو؟ شازل کی آواز سن کر اس نے بھیگی آنکھیں اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ نورے؟ وہ اس کی بکھری حالت دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے تیزی سے اس کے قریب گیا تھا۔ اپنی جیکٹ اتارتے اس نے تیزی سے نورے کے کندھے پر ڈالی تھی۔ وہ آپ؟ شوق سے اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ شازل کی نظر اس کے ہونٹ پر گئی تھی جس سے خون نکل رہا تھا، جبکہ اس کے گال پر سرخ نشان تھے۔ یہ کس نے کیا؟ اس نے بے تاثر انداز میں اس کے قریب پاؤں کے بل بیٹھتے ہلکے سے اس کے گال پر انگوٹھا پھیرتے پوچھا تھا، جبکہ اس کی حالت اسے غصہ دلا رہی تھی جسے اس نے بمشکل قابو کیا ہوا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا، میں نے سن لیا تھا۔ وہ اپنی نم پلکیں جھپک کر اسے دیکھتے بولی تھی۔ کون؟ شازل نے اپنا رومال نکالتے دھیرے سے اس کے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کیا تھا۔ نورے نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ میں نہیں جانتی، وہ آنکھیں میچ کر بولتی۔ شازل کو بے حد معصوم لگی تھی۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں آف نہیں ہو گیا تھا؟
اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ ڈرائیور لینے نہیں آیا تھا؟ وہ اس سے دور ہٹتی، اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتی بولی تھی۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا تھا، وہ کچھ دور گرا ہوا تھا۔ نورے نے خاموشی سے اٹھتے موبائل اٹھایا تھا، اسے ڈرائیور کی کال آ رہی تھی۔ تھینک یو، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی شال ٹھیک کرتی شازل کو اس کی جیکٹ پکڑا چکی تھی۔ ہم کل اس بارے میں بات کریں گے نورے، اور تم مجھے بتاؤ گی وہ آدمی کیا بات کر رہا تھا۔ شازل کی بات کا جواب دیے بنا وہ تیزی سے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ گھر آ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس نے کسی کو آج کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اپنے گال پر آئنٹمنٹ لگاتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شاہزیب، اس منحوس شخص نے مجھے فیل کر دیا ہے، وہ شاہزیب کے سینے میں منہ دیے روتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا رزلٹ آیا تھا اور وہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی تھی، اور وہ سبجیکٹ رحمان کا تھا۔ اس کو لگتا ہے اپنی جان پیاری نہیں، اور خبردار جو تم نے مجھے ایک معمولی سے رزلٹ پر آنسو بہاتے دکھائے تو فوراً اپنی آنکھیں صاف کرو۔ شاہزیب نے رحمان کا سوچتے لب بھینچ کر افرا کے آنسو صاف کیے تھے۔ شاہزیب، میری پورے سیمسٹر کی محنت تھی، وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی بولی تھی۔ شاہزیب کو یونیورسٹی میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں تھی جب سے اس نے رحمان کو مارا تھا۔ اس کا یونیورسٹی میں داخلہ ممنوع تھا، ڈرائیور ہی اسے چھوڑ کر اور لے کر آتا تھا۔ اگر آپ اپنا غصہ کنٹرول کر لیتے تو آج ایسا نہ ہوتا، وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ شاہزیب نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر کسی نے بھی تمہاری طرف گندی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی، اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ میں اپنی محبت کی طرف کسی کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارے معاملے میں مجھ سے کنٹرول نام کی کوئی چیز نہیں ہے مجھ میں۔ افرا شاہزیب میر حاتم شاہ، وہ مضبوط لہجے میں ہر لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ یہ ایگزام تم دوبارہ سمر میں دے دینا، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور اس گھٹیا شخص سے دور رہنا۔ شاہزیب وارننگ والے انداز میں بولا تھا۔ افرا نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ اسے خود بھی رحمان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کے بال نوچ لے جس نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ شاہزیب کے سمجھانے پر وہ تھوڑا پرسکون ہوتی، اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ شاہزیب نے محبت سے اس کے گرد بازو پھیلا لیے تھے۔ عادل، عادل، اس نے چیخ چیخ کر عادل کو اٹھایا تھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر بیٹھتا پوچھنے لگا تھا۔ اس نے ناسمجھ نظروں سے بریرہ کو دیکھا۔ رات کی ڈیوٹی کی وجہ سے اب وہ اچھا خاصا تھکا ہوا تھا۔ تم نے کل وعدہ کیا تھا آج میرے ساتھ واک پر جاؤ گے، وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی بولی تھی۔ عادل نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں یاد میں نے یہ کب کہا تھا، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی ٹھنڈ میں واک کرنے کی؟ اس نے نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا تھا۔ میں موٹی ہو رہی ہوں عادل، تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ پل میں ایموشنل ہو گئی تھی۔ عادل اس کی نم آنکھیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ میری جان، تمہیں کس نے کہہ دیا تم موٹی ہو گئی ہو؟ وہ اس کا نازک سراپا دیکھتا حیرت سے پوچھنے لگا۔ میں نے ویٹ کیا تھا، پورا 5 kg بڑھ گیا ہے، وہ نم آنکھوں سے پریشان سی بولی تھی۔ عادل نے اسے نرمی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، 2 منٹ دو، میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں۔ عادل کے جواب پر وہ خوش ہو گئی۔ عادل اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ عادل کی جگہ پر بیٹھی بیٹھی کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ عادل نے فریش ہو کر جب اسے سوتا دیکھا تو اپنا سر جھٹک کر اسے جگانے کی بجائے وہ خود بھی لیٹ گیا تھا۔ شدید تھکاوٹ کی وجہ سے بریرہ کو باہوں میں بھرے وہ جلد ہی سو گیا تھا۔ دانین اور روحان اسپیشل۔ دانین اس رات کے بعد 2 دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ آج وہ براؤن ڈریس میں اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے باہر نکل ہی آئی تھی۔ ملی نے اسے نیچے آتے دیکھ کر مسکرا کر دیکھا تھا۔ روحان نے نظریں اٹھاتے اسے اچھے سے دیکھا۔ اتنے دنوں بعد اسے سامنے دیکھ کر اس کے بے چین دل کو سکون مل گیا تھا۔ دانین کو اپنی طرف دیکھتا محسوس کر کے وہ اپنے چہرے پر سخت تاثرات لاتا چہرہ بالکل سیدھا کر گیا۔ دانین نے ایک نظر اسے دیکھتے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ روحان نے کن اکھیوں سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ وہ اسے کافی نروس لگ رہی تھی۔ مجھے باہر جانا ہے آج، وہ گہرا سانس لیتی روحان کی طرف دیکھتی بولی۔ روحان نے دھیرے سے سر ہلایا۔ آج دھوپ نکلی تھی، موسم کافی اچھا تھا، تبھی وہ باہر جانا چاہتی تھی۔ اوکے میم، روحان نے سپاٹ انداز میں جواب دیتے اپنی ٹیم کو انفارم کیا تھا۔ ملی کے ناشتہ سرو کرنے کے بعد وہ ڈریس چینج کرتی، لانگ کوٹ پہنتی، مفلر گلے میں ڈالے نیچے آئی تھی۔ روحان کو وہ انتہائی کیوٹ لگ رہی تھی۔
اپنے جذبات پر قابو پاتا وہ فوراً پروفیشنل ہوا تھا۔ ملی بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ روحان نے سر ہلاتے دانین کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ کیوٹ لگ رہی ہو، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے روحان نے دھیرے سے جھک کر اس کے کان میں کہا تھا۔ دانین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسٹے ان یور لمٹس، وہ غصے سے اسے گھورتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ باقی گارڈز اور ملی بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ روحان نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کیا ہوا دانین؟ ملی نے مشکوک نظروں سے روحان کو گھورا۔ کچھ نہیں، وہ نظریں پلٹتی تیزی سے بولی تھی۔ روحان نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے آگے والی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، کسی اور گارڈ کو بھیج دیں، وہ سخت لہجے میں روحان سے بولی تھی۔ روحان نے جبڑے بھینچتے کھولا ہوا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ اونچی آواز سے وہ بری طرح بتکی تھی۔ اوکے، وہ سرد لہجے میں بولتا اپنے ساتھی کو اشارہ کر چکا تھا۔ اسے ساری ہدایات دیتا وہ پلٹ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ دانین نے کن اکھیوں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ نہ جانے اس کی غیر موجودگی میں اسے شدید گھبراہٹ کیوں ہونے لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ زور سے ملی کا ہاتھ پکڑ لیا، جس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامتے سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ فاطمہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے نورے کے حوالے سے تم پر اندھا یقین کیا اور تم اس کا فائدہ اٹھاتی اس پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ میر شاہ کے لہجے میں غصہ اور مایوسی تھی۔ میرا ایسا نہیں ہے، نورے مجھ سے بدتمیزی کرتی تھی، بس اسی وجہ سے میں نے ایک دو بار اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، اس کے علاوہ میں نے کبھی اسے نہیں مارا۔ فاطمہ بیگم آنکھوں میں آنسو لاتی تڑپ کر بولی تھی۔ فاطمہ، میں کس کا یقین کروں؟ اپنے بچوں کا جو سچ بول رہے ہیں یا تمہارے ان آنسوؤں کا؟ ایک دو بار ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں، یہاں بات مارنے کی ہے۔ میں نے خود کب… وہ بولتے بولتے رک گئے تھے۔ انہیں اچانک وہ دن یاد آیا جب انہوں نے شاہ زیب کو تھپڑ مارا تھا۔ مجھے معاف کر دے میر، اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، فاطمہ ان کے چہرے پر سائے لہراتے دیکھ کر تیزی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے فاطمہ، میں تم پر دوبارہ یقین کر رہا ہوں، نورے پر اب کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وہ اپنی بیوی کے نم چہرے کو دیکھتے پلٹ کر باہر نکل گئے تھے۔ اپنے بیٹے پر یقین نہ کرنے کی پشیمانی اور بیٹی کے مایوس کن اور اجنبی انداز نے انہیں توڑ دیا تھا۔ وہ اس وقت اس سب سے دور جانا چاہتے تھے۔ فاطمہ سے تو وہ کافی دنوں سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں آج موقع ملا تھا۔ گھبراہٹ محسوس کرتے انہوں نے گھر سے باہر نکلتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہ زیب جو نیچے پانی لینے آیا تھا وہ ان کو دیکھتے ان کے پاس آیا، جو زرد چہرہ لیے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں بس گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ شاہ زیب کی طرف دیکھتے بولے تھے۔ شاہ زیب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل ان کی جانب بڑھائی تھی۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، میں اپنی گاڑی کی چابی لے کے آتا ہوں۔ وہ تیزی سے بولتا بنا ان کا جواب سنے کمرے میں بھاگ گیا تھا۔ اس کی فکر مندی پر ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پانی پی کر بوتل وہ سائڈ پر رکھ چکے تھے۔ شاہ زیب افرحہ کو بتاتا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان کا بی پی کافی ہائی تھا، انہیں ڈرپ لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ وہ میر شاہ کو بروقت لے آیا ورنہ انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ شاہ زیب ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ جیسے بھی تھے میر شاہ اس کے باپ تھے۔ شاہ زیب، میری ایک خواہش پوری کر دو۔ انہوں نے اپنے پاس کھڑے شاہ زیب کو اپنے قریب بلایا تھا۔ شاہ زیب سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا، ان کی جانب جھکا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ میر شاہ کی بات پر وہ ساکت ہوا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ دل سے؟ میر شاہ نے امید سے پوچھا۔ جی، اس نے سر ہلایا تھا۔ میر شاہ پر ایک سکون دار مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاہ زیب نے ان کا ہاتھ ہلکے سے دبایا تھا۔ وہ کیا بتاتا کہ آپ کی ابھی تک بے اعتباری اسے تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن باپ کی ناساز حالت نے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ چونکہ گھر میں اکیلا تھا، اس نے اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے بنانے کا سوچا۔ اپنا بلیک کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا وہ اپنی سلیوز فولڈ کرنے لگا۔ دانین پر وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا لمٹ اس نے خود کراس کی تھی۔ اپنے لیے برگر بنانے کا سوچتا وہ ساری چیزیں نکال کر تیزی سے ہاتھ چلانے لگا۔ کام کرتے وقت ہر پل اس گڑیا کا خیال ذہن میں تھا جو اسے گھاس تک نہیں ڈال رہی تھی۔ ایک سرد آہ بھرتے وہ کچن میں موجود سٹول کھینچ کر بیٹھتا اپنا برگر کھانے لگا۔ ابھی پہلی بائٹ ہی لی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ برگر رکھتے اس نے سٹیون اپنے ساتھی کی کال دیکھتے فوراً کال ریسیو کی تھی۔
روحان، دانین کو پینک اٹیک ہو رہا ہے، وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اس کی بات سنتے وہ بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتا باہر کو بھاگا تھا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ لوکیشن سینڈ کرو مجھے فوراً، اور اس کے قریب مت جاؤ۔ ملی کو کہو وہ کچھ ہیلپ کرے۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے پوچھا تھا۔ ہم لوگ پارک میں اچانک ایک بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا، اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ اس کے سر سے نکلتا خون دیکھ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور کچھ بڑبڑانے لگی۔ ملی اور ہم نے اس کے پاس جانے کی کوشش کی مگر وہ چیخنے لگتی ہے۔ روحان نے اس کی بات سنتے اپنی گرفت سٹیئرنگ وہیل پر مضبوط کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ 15 منٹ کا فاصلہ اس نے 5 منٹ میں طے کیا تھا۔ تیزی سے گاڑی روکتا وہ دروازہ بنا بند کیے پارک میں بھاگا تھا۔ کچھ لوگ ان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ وہ سب کو پیچھے ہٹاتا آگے بڑھاتا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے گرد بازو باندھے تیزی سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ سر کو نفی میں ہلاتی وہ لوگوں کو دیکھتی تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ ہٹاؤ ان سب کو۔ سب کو اپنی جانب دیکھتا وہ اسٹیون کی طرف مڑتا تیز آواز میں بولا تھا۔ اس کی نظریں گھاس پر بیٹھی دانین پر ٹکی تھیں۔ پاؤں کے بل زمین پر بیٹھتے اس نے نرم آواز میں اسے پکارا تھا۔ دانین، دانین میری طرف دیکھو۔ وہ مضبوط لہجے میں تھوڑا اونچی آواز میں بولا تھا۔ دانین کی بھیگی نم آنکھیں بے ساختہ اس کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ ریلیکس، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تم سیف ہو۔ وہ ہاتھ اٹھاتا دھیرے دھیرے اس کے پاس جا رہا تھا۔ دانین آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دور دور رہو۔ چند آنسو نکلتے اس کے گال پر بہہ نکلے تھے۔ روحان اپنی جگہ پر رک گیا۔ اٹس اوکے، جسٹ ریلیکس، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ اس کی گہری آواز سن کر دانین واقعی ہوش میں آنے لگی تھی۔ پلکیں جھپکتے اس نے روحان کو دیکھا جو اس کی بات مانتا بالکل سٹل بیٹھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ تیز تنفس سے بنا کسی کی طرف دیکھے روحان سے مخاطب ہوئی تھی۔ روحان نے سر ہلاتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہم گھر جائیں گے۔ اس کی ہاتھ کی طرف دیکھتے دانین نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، پھر دھیرے سے اپنا نازک کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ روحان کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ روحان نے اسے ہاتھ سے تھامتے کھڑا کیا۔ ملی منہ کھولے کبھی ان دونوں کی طرف اور کبھی ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا دانین نے کسی کو خود کو چھونے دیا تھا۔ اسٹیون کو اشارہ کرتا روحان اسے اپنے ساتھ لیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اس نے دانین کو بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ دانین کے سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر اس نے جھکتے اس کی سیٹ بیلٹ باندھی تھی۔ دانین نے اس کے جھکنے پر سانس روک لی تھی۔ روحان نے مسکراہٹ دباتے اس کی یہ حرکت محسوس کی تھی۔ اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ روحان کو دانین کا یوں ہاتھ تھام کر اس پر بھروسہ کرنے کا انداز سرور بخش رہا تھا۔ اس کو ایک انجانی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ دانین کو خود پر حیرت تھی، اس نے کیسے روحان کو چھوا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روحان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھتی وہ فوراً اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ گھر پہنچتے وہ تیزی سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روحان نے اس کے جانے کے بعد اپنا ٹھنڈا برگر گرم کر کے کھاتے اسٹیون کے آنے کے بعد ان سے سارا واقعہ تفصیل سے پوچھا تھا۔ پھر اسے ملی سے پتہ چلا کہ خون سے بھی اس کا پینک اٹیک ٹریگر ہو جاتا ہے۔ انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ صبح اٹھ کر اپنے چہرے کی حالت دیکھتے اس نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ کینسل کرنے کا سوچا، پھر اچانک فاطمہ بیگم کا سوچتے اس نے ارادہ بدل لیا تھا۔ گلابی رنگ کا سمپل سا کرتا اور سفید ٹراؤزر پہنے نورے نے ہلکا سا میک اپ اور لپسٹک سے اپنا زخمی ہونٹ اچھے سے کور کر لیا تھا۔ بالوں کو ڈھیلے انداز میں کچھ اس طرح باندھے چند لٹیں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کھینچتے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ دیکھنے والوں کو وہ خوش رہنے والی حسین لڑکی دکھائی دینی تھی۔ اس نے مسکراہٹ سمیٹ کر دوپٹہ کندھے پر ڈالتے بیگ اٹھایا تھا۔ بنا ناشتہ کیے وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ یونیورسٹی پہنچتے اسے اپنی کلاس کی طرف جاتے ہوئے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا جس کے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے۔ اپنا سر جھٹکتے اس نے آنکھوں کے آگے سے اندھیرا ہٹانا چاہا تھا۔ کلاس کے سامنے پہنچ کر وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی جب ایک لڑکے نے اسے بازو سے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟
उस लड़के ने नूरे को सीधा खड़ा करते पूछा था। नूरे ने आंखें झपक कर धीरे से सर हिलाया। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो क्लास का रास्ता छोड़ेंगे? शाजिल की गुस्से से भरी आवाज सुनते नूरे ने भवें भींच कर शाजिल को देखा, जो गुस्से से सुर्ख आंखों के साथ उस लड़के के हाथ को नूरे के बाजू पर देख रहा था। जी सर। वो लड़का तेजी से नूरे का बाजू छोड़ता पीछे हट गया था। थैंक यू। शाजिल के गुजर जाने के बाद नूरे ने लड़के का शुक्रिया अदा किया था, जो मुस्कुरा कर सर हिलाता क्लास में चला गया था। वो भी छोटे छोटे कदम उठाती क्लास में दाखिल हो गई। शाजिल की नज़रों की तपिश महसूस करके नूरे ने नासमझ नज़रों से उसे देखा था, जो मामूल से ज्यादा गुस्से में लग रहा था। शाजिल ने गुस्से से मारकर पकड़कर बोर्ड पर सरप्राइज क्विज लिखा था। नूरे को लड़के के साथ देखकर न जाने क्यों उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। क्विज का सुनकर सारी क्लास ऊंची ऊंची बोलने लगी थी। सोनिया ने नागवार नजरों से नूरे को देखा था, जो पीछे जाकर बैठ गई थी। गुस्से में शाजिल ने इंतहाई मुश्किल क्विज दे दिया था, जिससे सारी क्लास परेशान सी बैठी थी। नूरे पेज अपने सामने रखे बस घूरे जा रही थी। एक भी लफ्ज उसने अभी तक नहीं लिखा था और टाइम खत्म होने वाला था। अगर तुम्हें लगता है इसे घूरने से क्विज खुद ब खुद लिखा जाएगा तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो नूरे। शाजिल जो कब से उसे देख रहा था बिलाखिर उसके पास आता बोल ही पड़ा था, क्या आपके डिस्टर्ब करने के मुझे मार्क्स मिलेंगे? उसके ऊंची आवाज में पूछने पर क्लास उनकी तरफ मुड़कर देखने लगी थी। सब लोग अपने क्विज पर फोकस करें। शाजिल के गुस्से से बोलने पर सबकी गर्दनें पेपर पर झुक गई थीं, सिवाय सोनिया के जो उन्हें ही घूर रही थी। अपनी जबान को काबू में रखना सीखो नूरे, वरना मेरे पास बहुत से तरीके हैं इसे बंद करने के। वह तेज लहजे में बोलता पलट गया था। नूरे में हिम्मत नहीं थी, वरना जरूर उसे करारा सा जवाब दे देती। क्विज खत्म होने पर उसने खाली पेपर पकड़ा दिया था। शाजिल ने उसका पेपर थामते आंखें घुमाई थी। उसे यकीन था वो खाली ही देगी। नूरे का चेहरा करीब से देखने पर उसे उसका फटा हुआ होंठ लिपस्टिक के नीचे दिखा था, जिस पर नजर पड़ते ही उसने जोर से जबड़े भींच लिए थे। नूरे क्विज देती कुछ खाने के लिए तेजी से कैफे चली गई। शाजिल क्विज इकट्ठे करता जाने लगा था जब सोनिया ने उसे रोका था। शाजिल ने सवालिया नजरों से उसे देखा। क्या आप मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर दे सकते हैं? मेरे जो लेक्चर्स मिस हो चुके हैं इनमें मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है। उसने मुस्कुरा कर पूछा। मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, मुझे यकीन है उन्हें पढ़ने के बाद आप मुझे तकलीफ नहीं देंगी। वो आंखें घुमाकर उखड़े लहजे में बोलता वहां से चला गया था। सोनिया ने उसके जवाब पर पैर पटके थे। दानैन गहरी नींद में थी जब नीचे से आती ऊंची आवाजें सुनकर वो फौरन उठ बैठी थी। अपने बाप की आवाज सुनती वो तेजी से कमरे का दरवाजा खोलती बाहर निकली। तुम और तुम्हारी टीम किसी काम की नहीं है, मेरी बेटी की ढंग से हिफाजत भी नहीं कर सकते। आगा खान की ऊंची आवाज सारे घर में गूंज रही थी। उसने आंखें फैलाकर उन्हें देखा था। सर, मैम ने कहा था वो बाहर जाना चाहती हैं और हमें किसी ने नहीं बताया था कि ब्लड से उनका पैनिक अटैक ट्रिगर हो जाता है। रोहान हद दर्जे पुरसकून लहजे में बोला था। चटाक। आगा खान ने गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। दानैन ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा। रोहान ने मुट्ठियां भींचते सुर्ख नजरों से आगा खान को घूरा था। मुझसे जबान दराजी की कोशिश भी मत करना, अपनी गलती एक्सेप्ट करो। आगा खान गुस्से में बोले थे। आई क्विट। रोहान ने गुस्से से ब्लूटूथ निकालते जमीन पर फेंका था। दानैन उसकी बात सुनती साकित हो गई। तेजी से सीढ़ियां फलांगती वो नीचे उतरी थी। बाबा, इनकी कोई गलती नहीं है, वो सब कुछ अचानक हुआ था, वो तेजी से बोली थी। रोहान ने एक नजर उस पर डाली। जाने दो, आया बड़ा, पता नहीं खुद को समझता क्या है। इन जैसे लोग हमारे पैसों पर पलते हैं और हमें ही आंखें दिखाते हैं। आगा खान हंकारा भरते गुस्से से बोले थे। रोहान उनकी बात सुनता रुका था। आगा खान की तरफ मुड़ते वो 2 कदम चलता उनके सामने गया था। हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखते उसने अपने कोट में हाथ डालते चेक बुक निकाली थी। ब्लैंक चेक है, जितना चाहे भर लें। ये काम मैं शौकिया करता हूँ, वरना इतने पैसे हैं मेरे पास आपको खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। रोहान तंजिया मुस्कुराता चेक उनकी तरफ फेंकता बोला था। एहसासे अहानत से आगा खान का चेहरा सुर्ख सेब बन गया था। दानैन आंखें फैलाए कभी उसे और कभी आगा खान को देख रही थी। तुम दफा हो जाओ मेरे घर से, आगा खान चीखे थे शौक से। वो एक नज़र परेशान खड़ी दानैन पर डालता मुड़ गया था। बाबा, इसकी कोई गलती नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया? वो रोहान को जाते देखकर चीखी थी।
آغا خان نے حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جو ان سے چیخ کر بات کر رہی تھی۔ دانین، اس شخص کو جانے دو، میں نیو باڈی گارڈ ہائر کر لوں گا۔ آغا خان نے پیار سے اسے کہا تھا۔ نہیں، مجھے وہی چاہیے۔ وہ کانپتی آواز میں چیختی گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ مجھے چھوئے مت۔ وہ آغا خان کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتی، چیخ کر بولتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ پیچھے آغا خان اسے آواز دیتے رہے تھے لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ So, میرے عزیز listeners, this was the